السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے کمپلیٹ آڈیو بک میری زندگی ہے تو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، اس چھوٹے سے کچے گھر میں ڈک بآواز بلند چلا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں زمین پر بستر لگا کر بیٹھی لڑکیاں درمیان میں جھوم جھوم کر ناچتی لڑکی کو دیکھ رہی تھیں اور تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ مائیوں کا زرد لباس پہنے دلہن ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ گندمی سے چہرے پر اتنی سرخی تھی جیسے کسی نے گہرا سرخ رنگ اس پر انڈیل دیا ہو۔ کزنس کی چھیڑ چھاڑ پر شرمائی لجائی ہوئی نازک سی گڑیا جو سمٹ کر بیٹھی کچھ زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ گانے چل رہے تھے۔ پورا گھر ٹمٹماتی لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ وہ دلہن کے چچا اور دلہا کا گھر تھا۔ دلہا کے گھر تو شادی کی دھوم دھام پچھلے 10 دن سے جاری تھی۔ البتہ دلہن کے گھر آج محفل سجی ہوئی تھی کیونکہ اگلے روز رخصتی تھی۔ دیہات میں ویسے تو سرے شام سب لوگ بستروں میں دبک کر سو جاتے تھے، مگر یہی دو گھر تھے جہاں ان دنوں راتوں کو دیر تک محفل جمی رہتی تھی۔ گھر کے سب مرد حضرات دو گھر چھوڑ کر تیسرے گھر میں موجود تھے جو دلہن کے دادا کا گھر تھا۔ ہاں ہائے، ہمارے زمانے میں تو لڑکی کے گھر والے ایسے دبے دبے سے گھومتے تھے، منہ چھپا کر روتے تھے اور ایسے ہلا گلا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج کل تو بچیوں کے کوئی حال نہیں، جب سے مہندی ہوئی ہے ناچ ناچ کر آدھی ہو رہی ہیں۔ مرد تو اس گھر کے ایسے گونگے ہیں جا کر دوسرے گھر میں بیٹھ گئے، حرام ہو جو کسی نے روک ٹوک کی ہو۔ دوسرے کمرے میں محفل جما کر بیٹھی عورتوں میں سے ایک بزرگ عورت نے اپنا وقت یاد کرتے ہوئے افسوس سے کہا، آج کل یہ سب چلتا ہے، ابھی تو یہ گاؤں کی لڑکیاں تھوڑا لحاظ رکھتی ہیں، وہاں ہمارے شہر میں تو اب دلہن خود ناچ رہی ہوتی ہے، مہندیوں پر بھی ناچتی ہیں، رخصتی پر بھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دلہن کی چھوٹی خالہ جو شہر میں رہتی تھی اطمینان سے چائے پیتے ہوئے بتانے لگی۔ دلہن کی ماں زرینہ نے صرف مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ اب کیا بتاتی، اسی شہر والی بہن کی پڑھی لکھی بیٹی نے آتے ہی شور مچا دیا تھا کہ یہ کیسا شادی والا گھر ہے، یہاں ہلا گلا نہیں۔ ڈیک اس کی ضد پر اٹھوایا گیا اور اب محفلیں بھی وہی جما رہی تھی۔ شوخ، چنچل اور آزاد خیال سی لڑکی تھی، بولنے پر آتی تو اس سے جیتنا مشکل تھا۔ یہ نیاز بی بی نے میوے کچھ زیادہ کم بھیجے ہیں، تم نے کہا نہیں تھا کم سے کم 4-5 کلو ہر چیز ہونی چاہیے تھی؟ پنجیری بھی اتنی ذرا سی تھی، خود کھائیں یا بانٹیں؟ بڑے بیٹے کی شادی کر رہی ہے اور کنجوسی دیکھو۔ دلہا کے گھر سے مہندی کی رسم پر آئی سوغات کا تفصیلی معائنہ کرتی لڑکی کی ممانی نے ناک چڑھا کر تبصرہ کیا، بس بھابھی، میں نے زیادہ کوئی فرمائش نہیں کی، ان کے اپنے اتنے خرچے ہو گئے، بری کتنی شاندار بنائی ہوئی تھی، اتنے دل سے سب کر رہے ہیں تو کیا کھانے پینے کی چیز پر اب میں منہ بناتی؟ بس جانے دیا۔ ویسے بھی ان کے ابا کہتے ہیں بیٹی والوں کو سنبھل کر رہنا چاہیے، شادیوں پر ہوئی بدمزگی بیٹی کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زرینہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے دلہا کے گھر سے آیا سامان دیکھا جو اتنا کم بھی نہیں تھا۔ ان لڑکیوں سے کہو ذرا آواز ہی کم کر لیں، میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور شور مچتا ہے، سونے کے وقت تک دھک دھک ہوتی رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے۔ یہ شاہدہ کی ارم تو کچھ زیادہ اتھری ہے، بجلی بھری ہوئی ہے اس میں۔ شہر میں پڑھایا لکھایا نہیں جاتا، بس یہی سکھاتے ہیں کیا؟ دلہن کی بڑی بڑی خالہ نے بیزاری سے بولتے ہوئے چھوٹی بہن کو سنایا۔ وہ منہ بنانے لگی۔ اچھے سے پتا تھا بڑی بہن نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، تب سے وہ ان کی بیٹی کے پیچھے ہی پڑی رہتی تھی۔ زرینہ باجی، یہ قاسم ابھی تک شہر سے نہیں آیا کیا؟ مہندی پر بھی نہیں تھا، یہ عجیب شادی ہو گئی، دلہا کو ابھی تک شہر سے آنے کی فرصت نہیں ملی، ایسا نہ ہو رخصتی پر بھی معذرت کر لے۔ شاہدہ نے کچھ سوچ کر بہن سے سوال کیا۔ دلہا شہر میں نوکری کرتا تھا اور سننے میں یہی آیا تھا اسے ابھی چھٹی نہیں ملی تھی، اس لیے نہیں آیا، مگر وہ تو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ آئے ہائے شاہدہ، تیری زبان بہت کالی ہے، اچھا اچھا بولا کر، اللہ نہ کرے جو رخصتی میں مسئلہ ہو۔ آج پہنچنا ہے اس نے، ابھی تو 6 بجے ہیں، سردیوں کی رات ہے، پہنچتا ہی ہوگا۔ دلہن کی ایک پھپھو جو ان کے ہاں رکی ہوئی تھی تڑپ کر بولی، وہاں لڑکیوں کے کمرے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ یہ قاسم صاحب کو کچھ زیادہ نخرے نہیں؟ اپنی مہندی پر بھی جناب حاضر نہیں ہوئے، ایسی بھی کیا اکڑ؟ ایک تو تم سب لوگوں نے سر پر چڑھا رکھا ہے اسے۔
جسے دیکھو آنکھیں پھیلا کر بولتا ہے شہر سے پڑھ کر شہر میں نوکری کر رہا ہے۔ بھائی وہ انوکھا تو نہیں ہے، دیہاتی علاقوں میں رہنے والے کئی لڑکے افسر بن جاتے ہیں، ہمارا خاندان ہی سب کو گھر میں دبا کر بیٹھا رہتا ہے، گاؤں میں کیا وہ اکلوتا ہے جو پڑھ رہا ہے؟ ارم اپنے شفاف سفید پیروں کو دباتے ہوئے ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ خاندان کا پہلا ضرور ہے پر گاؤں کا تو نہیں، اپنے ماسٹر صاحب کا تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہے، ان کی تو لڑکیاں بھی اتنا پڑھتی ہیں شہر جا کر، بس ہمارے خاندان میں تو قد نکالو اور شادی کر دیتے ہیں، پڑھانے کا شوق ہی نہیں کسی کو۔ ماسٹر صاحب کے ابا بھی پڑھے لکھے تھے، خود ماسٹر صاحب بھی، اور اب ان کا بیٹا تو بڑے شہر میں پڑھ رہا ہے، ہفتے کے ہفتے گھر آتا ہے اور اتنا مغرور کسی سے بات تک نہیں کرتا، وہ تو قاسم بھائی کو بھی منہ نہیں لگاتا۔ ایک لڑکی نے مونگ پھلی کھاتے ہوئے رازداری سے بتایا، باقی سب بھی سر ہلا کر اتفاق کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں جب پڑھنے کے لیے اسلام آباد گئی تو یونیورسٹی میں اتنے ہینڈسم اور ٹال لڑکے تھے، اتنے فرینڈلی اور سب کے سب اچھے۔ ایک ہمارا سینئر ہے باران ملک، وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے، ایک تو وہ جینیس بہت ہے، پھر ہینڈسم بھی بلا کا ہے، وہ تو مسٹری ہے یونی والوں کے لیے، نہ جانے کون ہے، کہاں رہتا ہے، کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ اس کی ڈریسنگ اور اس کا شاہانہ انداز دیکھ کر لگتا ہے بہت کھاتی پیتی فیملی کا لڑکا ہوگا۔ بہت کم بات کرتا ہے مگر اس نے بھی غرور نہیں کیا کبھی، کرش بنا ہوا ہے ہم لڑکیوں کا۔ یہ بس گاؤں والے لڑکوں کو ہی اکڑ ہوتی ہے، کچھ کلاسز پڑھ لیں تو خود کو کچھ زیادہ بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس قاسم اور تمہارے ماسٹر صاحب کے بیٹے جیسے لڑکے تو باران ملک کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ ارم بولتی چلی جا رہی تھی، اس کے بہت سے الفاظ تو ان لڑکیوں کو سمجھ ہی نہیں آئے تھے، ہاں مگر آخری جملہ سب کو چونکا گیا۔ ارم سوچ سمجھ کر تو بولا کرو، تم تو بولتے ہوئے کسی کو دیکھتی ہی نہیں ہو، تم قاسم کی بات کر رہی ہو جو ہانی کا ہونے والا شوہر ہے۔ ایک کزن نے ارم کو گھورتے ہوئے دلہن کا خیال دلایا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا دل واقعی ارم کی باتوں سے دکھا تھا۔ قاسم اس کا منگیتر تھا، وہ اکڑو تھا یا جیسا بھی ہانیہ کو پسند ہی تھا۔ ارم نے اتنے مزے سے قاسم کو رگیدا تھا۔ ارم کزن کے دھیان دلانے پر منہ بسور کر ہانی کو دیکھنے لگی۔ ہانی میں تمہاری فکر میں ہی بول رہی تھی، یقین کرو وہ ابھی اتنا غرور کر رہا ہے، شادی کے بعد تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیسی جاب ہے کہ اسے اپنی شادی کی بھی چھٹی نہیں مل رہی؟ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آنا نہیں چاہتا ابھی۔ ارم نے تعصب سے کہا۔ وہ زبان کی کچھ کڑوی اور منہ پھٹ ضرور تھی مگر ذہین لڑکی تھی جو رویوں سے لوگوں کی اصلیت سمجھ لیتی تھی۔ ہانیہ پھیکا سا چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ سب کزنس ارم کو ٹوک رہی تھی، اسے شرم دلا رہی تھی مگر ہانی کا ننھا سا دل سہم گیا تھا۔ ارم اس کی خالہ ذات ہی بڑی بہنوں جیسی تھی اور بہت محبت کرتی تھی اس سے۔ ہانیہ کو اس کی مخلصی پر شک نہیں تھا، اس لیے ڈر سی گئی تھی۔ صبح صبح سب لوگ جلد بازی میں کام سمیٹنے لگے، رخصتی دن میں ہونا طے پائی تھی۔ دلہن والے دوپہر کا کھانا دے رہے تھے اور ہانیہ کو وقت سے دلہن بنا دیا گیا تھا، کیونکہ صبح سے موسم ابر آلود تھا، بارش بار بار تیز ہونے لگتی تھی۔ بارش رکنے پر ممکن تھا رخصتی جلدی کر دی جاتی۔ وہ افسردگی سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ رات ناچتے گاتے اتنی دیر ہو گئی کہ جس کزن نے مہندی لگا کر دینی تھی وہ نیند سے بے حال ہونے لگی، جیسے تیسے مہندی لگائی جو جگہ جگہ سے خراب کر بیٹھتی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے اپنے ہاتھ خراب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایسا مزاج ہی نہیں تھا ان باتوں پر شور کرتی یا رونے لگ جاتی، مگر دل اداس ہو رہا تھا۔ شادی بار بار تو نہیں ہوتی، قاسم ایسے ہاتھ دیکھ کر کیا سوچے گا؟ بہت نخریلا تھا وہ تو، شاید ایسے ہاتھوں کو دیکھنا ہی گوارا نہ کرے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہانیہ کی ماں چادر اوڑھتی تیزی سے باہر نکلی تھی، اس کی چھوٹی بہن اندر آئی۔ کیا ہوا مریم، باہر کیسا شور ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں جا رہی تھی؟ ارم نے گھبرا کر اس سے سوال کیا۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہانیہ پریشان ہو گئی۔ تایا ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی ابھی فرید بھائی نے آ کر بتایا تو اماں وہاں گئی ہیں۔ اللہ خیر کرے، کل تک تو تایا ابا اتنے خوش ہنستے مسکراتے گھوم رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگی۔ تایا تو ان کے لیے دوسرے ابا تھے، اتنی محبت، اتنے لاڈ کرنے والے اور بہت شفیق، ایسے کہ ان کی طبیعت خراب کا سن کر ہانیہ کا بھی دل ڈوب گیا۔ ان کی پھپھو کی بیٹیاں باہر بھاگیں، کتنی ہی دیر گزر گئی، نہ کوئی خبر آئی نہ گھر والے لوٹے۔
پھر اچانک گھر میں داخل ہوتی زرینہ بل کھا کر وہیں صحن میں گر گئی۔ کمرے سے باہر جھانکتی ہانیہ دلہناپا بھلائے ان کی طرف لپکی۔ ہائے قاسم، یہ کیا کر دیا بدبخت، پہلے بول دیا ہوتا، پہلے کہہ دیا ہوتا شادی نہیں کرنی، میں دلہن بنی بیٹی کو اب کہاں چھپاؤں ظالم۔ ان کی آہو بکا اور تڑپتے جملے ہانیہ کو ساکت کر گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کے بھائیوں نے نظریں چراتے ہوئے ماں کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں پوری بات کھل گئی اور پھیلتے پھیلتے وہاں موجود سب مہمانوں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ قاسم شادی پر نہیں آیا کیونکہ وہ ہانیہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تائی نے روتے ہوئے بتایا تھا، منع تو پہلے بھی کر رہا تھا، مگر ہم نے سوچا وقت آئے گا تو مان جائے گا، بس یہیں بھول چوک ہو گئی۔ وہ وقت آنے پر بھی نہیں مانا۔ باپ نے آخری دن بھی نہ آنے پر فون کر کے ڈانٹا تو وہ صاف بول گیا، میں کہہ چکا ہوں شادی نہیں کرنی، اس گنوار ہانیہ سے میں شادی کر ہی نہیں سکتا۔ گن کر 10 جماعتیں پڑھی ہیں اس نے، گھر کی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، میرے ساتھ نہیں چل سکتی ایسی لڑکی۔ اتنا ارمان ہے میری شادی کا تو میری بات کیوں نہیں مان لی؟ ارم کا رشتہ مانگ لیتے، میں نے تو بتایا تھا مجھے ویسی لڑکیاں پسند ہیں، شہر بھی لاؤں تو 2 لوگوں کو ملوانے کے قابل ہوگی۔ قاسم بیزار سا بول رہا تھا اور ہانیہ کے باپ نے اپنے کانوں سے پوری بات سنی تھی۔ تایا ابا تو دل پر ہاتھ رکھ گئے۔ ایسا بے دید بیٹا تھا، پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اب وہی منہ کو آ رہا تھا۔ ہانیہ کی ماں سینہ پیٹ رہی تھی۔ جس خاندان میں رشتہ ٹوٹنا بہت بڑی بات ہو، وہاں دلہن بنی لڑکی کو شادی کے روز انکار ہو جائے پھر تو قیامت ہی تھی۔ گھٹیا نیچ انسان، اپنی شکل نہیں دیکھی اور چلا ہے مجھ سے شادی کرنے۔ اس جاہل اجڑ انسان کو میں اپنا ملازم نہ رکھوں، شوہر تو دور کی بات ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ یہی بولتی تھی خالہ کو کہ نہیں ہے وہ ہانی کے قابل، شکل سے ہی موالی لگتا ہے، پتہ نہیں پڑھا بھی ہے یا سب کو جھوٹ بولتا آیا ہے، کم ظرف۔ ارم سب سن کر اپنی جگہ غصے سے چیزیں اٹا پٹک کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں حیران پریشان سی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ ایسا مرد تو کسی کو پسند نہیں آتا جو ایسی بے مروتی دکھائے۔ جو لوگ پہلے اس سے مروب تھے اب اسے لان تان کر رہے تھے، اور ہانیہ، وہ ابھی تک وہیں صحن میں سر جھکائے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ذلت اتنی شدید تھی کہ نہ سر اٹھا سکی نہ قدم۔ بارش کی جل تھل جاری تھی۔ نکاح میں شرکت کے لیے پریشان ہوتے ماسٹر رحیم نے وقت سے پہلے تیار ہو کر پنڈال پہنچنے کی کوشش کی، مگر راستے میں محلے کے چند لوگوں سے سامنا ہو گیا جو واپس گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کیا ہوا، منیر کی طرف نکاح کے لیے گئے تھے نا، واپس کیوں آ رہے ہو؟ نکاح کا وقت تو ابھی باقی ہے۔ ماسٹر صاحب نے رک کر حیرت سے سوال کیا۔ واپس تو آنا ہے، نکاح نہیں ہو رہا۔ تیاریاں پوری تھیں، لوگ پہنچ رہے تھے، لیکن عین وقت پر منیر الدین کے چھوٹے لڑکے نے آ کر ہم سے معذرت کی کہ شادی نہیں ہو رہی۔ نہ جانے کیا مصیبت آن پڑی ہے بیچاروں پر۔ ہمیں لگا دیر سے ہوگا نکاح، مگر اس نے بتایا بالکل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اطلاع دی، وہ ٹھٹک گئے۔ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، ان کے گھر شادی کے برتن مانجنے جو عورت گئی تھی، اس نے بتایا کچھ دیر پہلے تک سب ٹھیک تھا، لڑکی دلہن بھی بن چکی ہے، اچانک ہی خاموشی چھا گئی، موت بھی نہیں ہوئی کوئی، اللہ جانے کیا ماجرا ہے۔ ساتھ سے گزرتی عورتوں نے بتایا۔ وہ لوگ افسوس کر رہے تھے کہ غریب منیر الدین نے نہ جانے کن مشکلات سے جہیز بنایا تھا، کیسے شادی کے انتظامات سنبھالے اور شادی نہیں ہوئی۔ لوگوں کی باتوں اور تبصروں سے پریشان ہوتے ماسٹر رحیم راستے سے ہی واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ کچن میں چائے بناتے بیٹے نے حیرت سے انہیں واپس آتے دیکھا۔ کیا ہوا ابا جی؟ لگتا ہے بھگا دیا ان لوگوں نے کہ وقت پر آنا۔ چلو اچھا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی تھک جانا تھا آپ نے، میری تو آپ سنتے نہیں ہیں۔ لاڈلی کے نکاح میں وقت سے پہلے جا کر نہ جانے کون سا انعام ملنا تھا۔ چائے پئیں گے؟ وہ انہیں دیکھتا سر جھٹکتے ہوئے بول رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ناراضگی سے بیٹے کو دیکھا جو کم بولتا تھا مگر بولتا تو ایسے ہی منہ پھٹ انداز ہوتا تھا۔ نکاح ہی نہیں ہو رہا، اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا آفت آن پڑی ہے۔ فجر میں منیر الدین ملا تو سب ٹھیک تھا۔ ماسٹر صاحب کی مدھم کمزور آواز جیسے بامشکل حلق سے نکلی تھی، وہ ٹھیک سے سن نہیں پایا۔ چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتا اطمینان سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر صاحب اچانک ہی آنکھیں بھگو گئے تھے۔ قسمت دیکھو، لڑکیاں دلہن بنتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں، مگر وہ بیچاری نہ جانے کیوں آزمائش میں آ گئی۔ ننھی سی تھی، کتابیں اٹھائے میرے پاس بھاگ آتی تھی، مجھے پریشانی سے بتاتی تھی کہ ماسٹر صاحب یہ سبق سمجھ نہیں آ رہا، آپ پڑھا دو ورنہ استانی مارے گی۔
وہ اسے یاد کرتے کرتے جذباتی ہونے لگے۔ وہ ٹھٹک کر سیدھا ہوا، حیرت سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا محبت کہ وہ اس کی رخصتی پر اتنا رو رہے تھے۔ اس کا شوق دیکھ کر اسے باقاعدہ ٹیوشن دینے لگا تھا۔ بہت محنتی تھی، دل لگا کر پڑھتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر اکثر سوچتا تھا منیر الدین کتنا امیر ہے، جسے اللہ نے اس جیسی اولاد دی ہے۔ مجھے تھوڑا سا بھی تھکا ہوا محسوس کرتی تھی تو جلدی سے سر دبانے لگتی تھی، آواز آہستہ کر کے بات کرتی تھی۔ میرے دل کے قریب ہو گئی تھی بہت۔ پہلی بار گھر میں چائے بنانا سیکھی تو ایک کپ میرے لیے بھی لے آئی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں شال اوڑھ کر چلی آتی تھی گرم حلوہ یا دودھ دینے۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا جب اس نے کچھ بنایا ہو اور مجھے نہ دیا ہو۔ میرا دل پھٹ رہا ہے باری، اسے تو آج دلہن بننا تھا۔ وہ بے بسی سے بھیگی آواز میں بولے، اوہ اللہ جنت میں جگہ دے، اتنی کم عمری میں وہ شادی کے ہی دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ صبر کریں، اب ایسے رو کر آپ اسے واپس تو نہیں لا سکتے۔ جو اللہ کو منظور ہو۔ تبھی تو اچھی تھی، اسے جلدی جانا تھا۔ کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کو اللہ جلدی۔ وہ ان کے رونے سسکنے پر ایک ہی نتیجہ اخذ کر پایا تھا۔ افسوس سے بولنے لگا جب انہوں نے دھاڑ کر چپ کروایا، بدبخت مرے اس کے دشمن، اللہ اس معصوم کو سلامت رکھے۔ تم نے اسے تو اگلے جہان پہنچا دیا۔ تمہاری زبان کے تیر اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو کب سے؟ زندہ ہے وہ۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ باری گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ زندہ ہے تو کیا ہوا آخر؟ آپ خود ایسے انداز میں بات کر رہے ہیں، میں اور کیا سمجھوں پھر؟ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ ماسٹر صاحب گہرے گہرے سانس بھرتے ضبط کرنے لگے۔ شادی ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ چائے پی لو، پھر میرے ساتھ چلنا منیر الدین کے گھر۔ جا کر پتہ تو کروں مسئلہ کیا ہوا ہے بیچاروں کو۔ ان کی فکر پر وہ سر ہلا گیا۔ ماسٹر صاحب کے پاس اللہ کا دیا بہت تھا اور دل بھی بہت بڑا تھا۔ ان کی اس لمبی سی گلی میں سب سے آخری گھر ماسٹر رحیم کا تھا اور سب سے بڑا پکا گھر تھا۔ ان کے گھر پر ہی گلی بند ہو جاتی تھی۔ ماربل لگے برآمدے والے گھر کے پچھلے حصے میں بہت بڑا کھلا صحن تھا اور اسی صحن کے آخر میں دوسری گلی کو دروازہ کھلتا تھا۔ وہ پڑھے لکھے تھے، سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی نوکری بھی کرتے رہے اور ویسے بھی پیسہ بہت تھا۔ اپنی گلی کے کسی بھی گھر کو کوئی ضرورت ہو، ماسٹر رحیم کی جذباتی اور مالی مدد میسر رہتی تھی۔ اب بھی بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اندازہ لگانا چاہ رہے تھے، شاید جہیز میں کوئی مسئلہ آیا ہو یا کوئی ڈیمانڈ کر دی ہو عین وقت پر جو پوری نہ کر سکتے ہوں تو شادی روک دی۔ پیسوں کا مسئلہ ہوا تو مجھے کہنا نہ پڑے، فوراً جانا اور میری الماری سے پیسے نکال لینا، کوئی 50,000 تک تو ہوں گے۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتے بول رہے تھے۔ سگے بھائی ہیں دونوں، آپس میں کیا ڈیمانڈ کریں گے آخر؟ اپنوں میں رشتہ کیا ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے، کوئی اور وجہ ہوگی۔ باری نے ان کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہی ایک میدان میں شامیانے لگے ہوئے تھے اور مہمان ابھی تک آ رہے تھے، یعنی ان لوگوں میں اب اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ جا کر لوگوں سے معذرت کر کے انہیں واپس بھیج سکتے۔ کبھی کبھی سگے رشتے زیادہ چوٹ پہنچاتے ہیں، چھوڑو جا کر پتہ چل جائے گا، ان کے ابا کے گھر چلو، وہیں بیٹھک میں ہوں گے سب۔ وہ اس کے ساتھ ان کے پرانے گھر میں پہنچے۔ وہاں ان کے رشتہ دار پہلے ہی موجود تھے۔ منیر الدین ایک کونے میں سر ڈالے بیٹھے تھے۔ ماسٹر رحیم سیدھا ان کے پاس پہنچے۔ باری انہیں چھوڑ کر اپنی کال آنے پر خود باہر رک گیا تھا۔ وہ عزت سے کرسی پر ماسٹر صاحب کو بٹھانے لگے۔ بیٹے کو چائے لانے کا کہا تو وہ روک گئے۔ میں چائے پینے نہیں آیا، مجھے پتا چلا کہ شادی نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ ایسے اچانک کیوں سب ختم ہو گیا؟ ماسٹر صاحب نے مخلصی سے سوال کیا تھا۔ وہ ایک دم کندھے ڈھلکا گئے۔ بس ماسٹر صاحب کیا کہوں، زبردستی کے رشتے نہیں چلتے۔ قاسم شادی نہیں کرنا چاہتا، فون پر کہہ دیا وہ نہیں آ رہا، اپنے جیسی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے اسے۔ پہلے انکار کر رہا تھا، لالا صاحب نے سنی نہیں، اب وہ نہیں سن رہا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کر بول رہے تھے۔ ماسٹر رحیم نے افسوس سے سر ہلایا۔ احسان فراموش اولاد ایسے ہی ہوتی ہے، چند لفظ پڑھ کر اسے لگتا ہے باپ کا سر جھکا سکتا ہے۔ رشتہ تو بچپن سے طے تھا، پڑھی لکھی چاہیے تھی تو کزن تھی، پڑھا لیتا، مسئلہ کیا تھا؟ تمہیں یہی بات سمجھاتا رہا تھا کہ بیٹی ذہین ہے، اسے پڑھنے دو۔ تم نے ایک ہی زور لگایا گھرداری سیکھ لے تو شادی کر دوں۔ دیکھو کیا ہوا، اسی پڑھائی کو وجہ بنا کر اس ناہنجار نے انکار کر دیا۔ دلہن بنی بیٹی کو اب جا کر کیا جواب دو گے کہ نہ پڑھا سکے نہ اس کے لیے ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈ سکے؟ امیر الدین کہاں ہے؟ بیٹے کے کان نہیں کھینچے کیا اس نے؟ ماسٹر صاحب کو غصہ آ رہا تھا۔
منیر نے آہ بھری۔ اب کیا بتاتا اسے صدمہ اب بھی صرف شادی ٹوٹنے کا تھا۔ پڑھائی لکھائی کے شوق ماسٹر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو ہی ہو سکتے تھے۔ اچھا، اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے مہمانوں کو واپس مت بھیجو۔ تمہاری بیٹی کی آج شادی ہے اور نکاح ابھی ہوگا، میرے باری کے ساتھ۔ ماسٹر صاحب نے ایک دم فیصلہ سنایا تھا۔ منیر الدین کو جھٹکا لگا۔ پہلے تو یقین نہیں آیا، ہکا بکا سے ماسٹر صاحب کو دیکھنے لگے۔ ان کے گھروں کی گلی بھلے ایک تھی، مگر ماسٹر صاحب کا خاندان تو پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ گھر پورا پکا تھا۔ ان کے بیٹے کا رشتہ تو قاسم سے زیادہ اونچا رشتہ تھا۔ باری کو بھیجو میرے پاس، ہاں وہ سامنے کھڑا ہے۔ ماسٹر صاحب منیر کی بے یقینی سے بے پرواہ باری کو بلوا رہے تھے، جو گلی میں کھڑا تھا۔ بچے نے جا کر پیغام دیا تو فوراً اندر چلا آیا۔ منیر الدین اب سنبھل چکے تھے۔ اب یقین کا مرحلہ تھا۔ ماسٹر صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے باری کو بلانے کی وجہ بتائی۔ جا کر ذرا صاف سوٹ پہناؤ، منیر الدین کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ بلکہ ایسا کرو، جاتے ہوئے اپنے ماموں کو بھی فون لگا دینا، پہنچ جائیں گے نکاح میں۔ وقت پوچھیں تو کہنا عصر کی نماز سے پہلے پہلے کر لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ منیر الدین نے ان کی بات کو ایک اعلان سمجھا تھا۔ ایک دم اٹھ کر باہر کی طرف بھاگے تاکہ اپنے مہمانوں کو بھی نکاح کے لیے روک سکیں۔ جو مایوس بیٹھے ہیں انہیں بتا سکیں شادی رکی نہیں ہے۔ جو جا چکے ہیں انہیں پھر سے بلاوا دے سکیں۔ ہاں، آپ کا صدمہ کچھ زیادہ نہیں بڑھ گیا؟ کیا بول رہے ہیں اچانک؟ ایسے اچانک ہی نکاح طے کر رہے ہیں؟ آپ تو زبردستی کے خلاف تھے، دوسروں کو سمجھاتے تھے بیٹیوں سے مرضی پوچھنی چاہیے، اب اس لڑکی سے پوچھا نہیں فیصلہ کر لیا؟ وہ حیرت زدہ سا بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فوری انکار انہیں غصہ دلا جائے گا، اس لیے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی غصہ ہو گئے۔ ان حالات میں تمہیں لگتا ہے اس سے پوچھیں تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کی طرح جذباتی ہو کر غلط فیصلہ کر لے؟ اس وقت وہ تذلیل کی وجہ سے کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتی۔ یہ فیصلہ اس کے حق میں کتنا بہتر ہے یہ اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ جاؤ، اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ خفگی سے بولے۔ باری کو وہاں سے جانا ہی پڑا تھا۔ اب انکار کرنے کا موقع نہیں تھا۔ اسے بھیج کر جس تیزی سے ماسٹر صاحب نے اپنے بھائیوں اور بہنوئی کو فون کر کے نکاح کا بتایا، اس سے زیادہ تیزی سے منیر الدین نے اپنے مہمانوں کو نکاح کی خبر دی، جبکہ باری نے نہایت سستی سے تیاری کرتے ہوئے اپنے ننیال والوں کو نکاح کی دعوت دی تھی۔ ہانیہ دم سادے بیٹھی تھی۔ قسمت نے اچانک پلٹا کھایا تھا۔ بچپن سے قاسم کو سوچتی آئی تھی۔ شادی ماسٹر صاحب کے باری سے ہو گئی تھی۔ نکاح کے لیے اس کا جیسے تیسے انگوٹھا لگوا دیا تھا۔ وہ جو اپنے نام کو ہمیشہ اتنا سجا سجا کر لکھا کرتی تھی، اپنے نکاح نامے پر ایک لفظ نہیں لکھ پائی۔ تایا تائی بھی آئے تھے ملنے۔ ہانی کا اتنی اچھی جگہ نکاح ہوا کہ اس کے اماں ابا نے تو گلا ہی نہیں دیا۔ البتہ خاندان کے ایک دو لوگوں نے فطرتاً انہیں باتیں سنائی تھیں۔ اس کے تایا اداس سے اس کے پاس آئے تھے۔ سر پر ہاتھ رکھا تو رو پڑے۔ معاف کرنا پتر، ساری غلطی ہماری ہے۔ بچپن سے تجھے اس ایک نام سے جوڑے رکھا، نہ کسی طرف دیکھنے دیا، نہ کچھ سوچنے دیا، اور اب ایسے اچانک ہی سب بدل گیا۔ اپنے ناہنجار کو اتنا بڑھاوا دے دیا کہ آج منہ کو آ گیا ہے۔ رب تیری زندگی آسان کرے۔ وہ تو اسے دعا دے کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد ہانی اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی۔ سب اسے سمجھانے لگے کہ اتنا اچھا انسان مل گیا، قاسم سے زیادہ اچھا، قاسم سے زیادہ پیارا، قاسم سے زیادہ پڑھا لکھا، تایا سے زیادہ اچھا گھرانہ۔ ایسی ایسی تسلیاں ملی، مگر وہ انہیں اپنی کیفیت نہیں سمجھا پائی کسی کو۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ گھٹن سی بڑھ رہی تھی، سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی تو یہ غم کھا گیا تھا اسے کہ قاسم نہیں ملا۔ اس کیفیت میں وہ خود کو سنبھالتی یا یہ سوچتی اسے جو ملا ہے وہ قاسم سے زیادہ اچھا ہے؟ رخصتی ہونے تک کون کیا بول رہا ہے اس نے نہیں سنا، نہ وہ اس حالت میں تھی۔ بس جانے لگے تو اماں ابا نے سینے سے لگا کر دعائیں دیں۔ بھائی بہن، کزنیں، مامیاں، خالائیں، سب نے مل لیا اور رخصت کر دیا۔ رخصتی بھی کیا، پہلے گھر سے نکل کر تایا کے گھر میں جانا تھا، اب ذرا گلی کے نکڑ تک جانا پڑا، اور ہانیہ کا دل چاہا چیخ چیخ کر روئے۔ قاسم سے پوچھے اس میں کیا کمی تھی؟ بچپن سے اب تک آئیڈیل بنا کر رکھا تھا اسے۔ خوش رہتی تھی کہ قاسم اس کا ہے۔ چھپ چھپ کر دیکھتی تھی کتنی وفا تھی، کتنا احترام تھا۔ اس نے قدر ہی نہیں کی۔ ہانی جیسی کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ تو شاید ڈھونڈ لے، مگر ہانی کو اس جیسا کہاں ملے گا؟
رخصت ہو کر جب ماسٹر صاحب کے گھر پہنچی تو دل جیسے کٹ رہا تھا۔ ان کے مہمان ویسے بھی افراتفری میں پہنچے تھے، حیرت زدہ اور کچھ تو تھکے ہوئے سے۔ سردی کی شدت بارش کی وجہ سے بڑھ چکی تھی۔ ہانی جیسے نڈھال ہو رہی تھی، اسے سیدھا باری کے کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ ہیٹر آن تھا، کمرہ گرم ہو رہا تھا، باہر ہلہ گلا مچا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب نے مہمانوں کے رات کے کھانے کے لیے پلاؤ کی دیگیں اٹھوا لی تھیں۔ کھانا بھی کھول دیا گیا تھا، جگہ جگہ کوئلے کی انگیٹھیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہنستے بولتے باری سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ وہ دوسروں سے کم ہی بولتا تھا، اس کی آواز اب بھی بہت کم آ رہی تھی۔ ہانیہ کو آرام کے لیے اندر پہنچایا گیا تھا، مگر وہ اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ قاسم سے جدائی کا دل کھول کر غم منایا۔ پھر باری کی ایک کزن نے گرم گرم پلاؤ کی پلیٹ لا کر اس کے پاس رکھ دی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ جھجک گئی، کچھ دیر رکی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ ماسٹر صاحب کی ہدایات پر ان کی بھانجیاں میوے والا گرم دودھ اور فروٹ لے آئی تھیں۔ ہانی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باری چائے کے 2 کپ لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ خاموشی سے اس کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا میک اپ مٹا ہوا تھا، چہرہ سوزش زدہ ہو رہا تھا اور آنکھیں تو جیسے بند ہو رہی تھیں۔ اس کے دیکھنے پر وہ منہ چھپاتی بستر پر جلدی سے سو گئی۔ باری نے بھی تنگ نہیں کیا، چاول یوں ہی پڑے دیکھ چکا تھا، دودھ بھی پڑا تھا اور فروٹ بھی۔ چائے دیکھ کر بھی وہ سو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا اسے بس کچھ وقت کی تنہائی چاہیے۔ اب وہ اسے تنہائی دینے کے لیے باہر تو نہیں جا سکتا تھا، مگر اسے چھیڑا نہیں، مخاطب نہیں کیا۔ کمرہ بہت گرم ہو چکا تھا، اس سے زیادہ ہیٹر کی تپش باری کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ہیٹر بند کیا، اپنے کمرے سے جڑے اسٹور میں سے جا کر رضائی اٹھا لایا اور اس پر پھیلا دی۔ وہ رات ان دونوں کی 2 اجنبیوں کی طرح کٹی تھی۔ ہانی قاسم کے نہ ملنے کے غم میں مبتلا تھی، نئی جگہ پر آنے کا دکھ تھا۔ باری تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، مغرور سا انسان قاسم کی طرح ہنستا مسکراتا ہی نہیں تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ جب تک وہ روتی رہی باری خاموشی سے اپنی جگہ پڑا سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد سسکیاں تھمی اور اس کی سانسوں کے بھاری ہونے کی آواز پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس کے اپنے فیوچر پلانز تھے۔ اچانک ہی دھکا سا لگا تھا، مگر وہ مرد تھا، اسے اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اسے ہانی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ جتنی ڈپریس لگ رہی تھی باری کو پریشانی محسوس ہوئی۔ وہ ہانی کو الزام نہیں دے سکتا تھا، اس کا قصور نہیں تھا، بات بچپن سے طے تھی، مگر مسئلہ باری کا تھا۔ وہ درمیان میں آیا تھا اور اب ہانی کا ڈسٹرب ہونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر رونے اور اس ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے اگلے روز ہانی شدید بخار میں جل رہی تھی۔ باری نے اس کی حالت پر تعصب سے سر ہلایا اور فجر پڑھنے چلا گیا۔ گھر میں اب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تقریباً مہمان تو رات کو ہی لوٹ گئے تھے، سب کے گھر قریب قریب تھے۔ باری کی ایک چھوٹی پھپھو رک گئی تھی کیونکہ اس کا گھر کچھ دور تھا اور سوچا دلہن بھی پہلے دن اکیلی نہ ہو۔ باری نماز پڑھ کر واپس لوٹا تو ماسٹر رحیم اور اس کی پھپھو بے چین سے ہانی کا انتظار کر رہے تھے، جو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ ہانی نہیں اٹھی تھی فجر میں، رات مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ حادثہ بھی خیر چھوٹا نہیں تھا، دل پر لے لی اس نے بات۔ میں سوچ رہا تھا صبح اس کو سمجھاؤں گا۔ ماسٹر صاحب نے افسردگی سے بولتے ہوئے باری سے سوال کیا۔ بخار ہو رہا ہے اسے، اب سمجھا کر کیا کریں گے؟ یہی پہلے سوچ لیتے۔ شادی کرنی بھی تھی تو تھوڑا انتظار کر لیتے۔ وہاں سے شادی ختم ہوئی اور آپ نے اچانک مجھے پیش کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لہجے میں صاف خفگی تھی۔ باپ کا احترام کرتا تھا، لیکن ان کا یہ فیصلہ اسے ناراض بھی بہت کر رہا تھا۔ آئے ہائے، میں جا کر دیکھتی ہوں، بیمار پڑ گئی معصوم۔ کل سردی بھی تو غضب کی پڑ رہی تھی، اتنی ٹھنڈ اور بارش میں رخصتی ہوئی، بیمار تو پڑنا تھا۔ اس کی پھپھو پریشان سی بولتے ہوئے جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماسٹر رحیم نے بیٹے کا ناراض چہرہ دیکھا۔ ہانی میں کیا کمی ہے آخر؟ جب سے نکاح ہوا ہے منہ بنایا ہوا ہے، یا تم بھی بتاؤ، منیر الدین کے بھتیجے کی طرح تعلیم کی اکڑ دکھانا چاہ رہے ہو؟ ماسٹر صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ خفت زدہ ہو گیا۔ آپ کو اچھے سے پتا ہے مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہی کل سے رو رہی ہے، اس کی حالت کا تو خیال کر لیتے۔ اس کے لیے بھی تو آسان نہیں ہے یہ سب، اور مجھے اب شہر جانا تھا، بتائیں کیا کروں؟
وہ بیچارگی سے بول رہا تھا۔ تو جاؤ شہر، میں جانتا ہوں اور پڑھائی کا حرج نہیں ہونے دوں گا۔ میں پہلے ہی سب کو کہہ چکا ہوں کہ ولیمہ 1 ہفتے بعد دوں گا جب تم فارغ ہو کر آؤ گے، اور ہانی کی بھی فکر مت کرو۔ ظاہر ہے اس بیچاری کے ساتھ ہوا بھی تو بہت برا ہے، رونا تو آئے گا لیکن وہ سنبھل جائے گی، بہت پیاری بچی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ مطمئن تھے۔ باری نے بھی مزید بحث نہیں کی، وہ پیکنگ کرتا واپس چلا گیا۔ پھپھو نے ہانی کو سنبھال کر کھانا کھلایا پلایا اور چینج کروا کر سلا دیا۔ دن میں اس کے گھر والے بھی ملنے آئے۔ ہانی بس رونے کا ہی کام کر رہی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا بجھایا کہ قاسم جیسے انسان سے جان چھوٹ گئی، رونے کی بجائے شکر کرے۔ بس کر جا ہانی، شرم نہیں آ رہی؟ اس بغیرت کے لیے رو رہی ہے جس نے رخصتی کے روز تیرا احساس نہیں کیا۔ وہ بد لحاظ بے دید لڑکا اس قابل ہی کہاں ہے کہ تو آنسو بہاتی جا رہی ہے؟ خبردار اب ایک بھی آنسو بہایا تو لعنت بھیج اس پر، اور جس نے تیرا پردہ رکھا ہے اس کی قدر کر۔ کیا ہم نے کہا تھا تیری شادی ٹوٹے وہاں؟ ہم بھی تو بے عزت ہوئے، اور ان بھلے لوگوں کا احسان ہے جو ہماری عزت بحال کی۔ بجائے احسان ماننے کے الٹا سب کے سامنے پچھلے منگیتر کی جدائی کا رونا رو رہی ہے۔ ناک کٹوا دیا ہے بے شرم لڑکی، دوسرا دن ہے، غضب خدا کا تیرے غم ہی نہیں جا رہے۔ تنہائی پاتے ہی زرینہ نے بیٹی کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہانی کے آنسو ٹھٹھر گئے۔ زرینہ نے کبھی سختی نہیں کی تھی، مگر آج وہ غصے سے چہرہ سرخ کیے بیٹھی تھی۔ قاسم کو بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا۔ جب آتا تھا مزے سے شاہوں کی طرح فرمائش کر کر کے ان کے گھر کھانا کھاتا تھا۔ شادی کے دن اس نے کسی کی محبت کا مان نہیں رکھا۔ انہیں شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس سے، اور اتنا ہی غصہ ہانی پر آ رہا تھا۔ ماسٹر رحیم جیسے عظیم انسان نے ان کی عزت رکھی تھی۔ ہانیہ سے محبت کی وجہ سے اسے اپنی بہو بنا لیا تھا۔ ان کے بیٹے نے ادب سے سر جھکا دیا تھا، اسے عزت سے گھر لے آئے تھے۔ اب وہ روتی دھوتی بیمار ہوئی پڑی تھی، اور وہ لوگ اس کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے۔ زرینہ کو بیٹی کی بے شرمی غصہ دلا رہی تھی۔ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سنجیدگی سے سمجھایا۔ منیر الدین بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ولیمہ تو ویسے بھی نہیں ہونا تھا ابھی۔ ماسٹر صاحب بھی چاہتے تھے ہانیہ گھر جا کر کچھ توجہ بٹائے اور اپنی حالت بہتر کرے، لیکن سزا کے طور پر زرینہ نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ شوہر کو بھی اکیلے میں ہانیہ کے کمرے میں بلوا کر سمجھایا۔ ہانی کے ابا، یہ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ۔ اس کی عقل جب تک ٹھکانے نہیں لگتی اسے گھر نہیں بلانا۔ جس بے شرمی سے یہاں غم منا رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ گھر لے جائیں تو تایا کی دیوار دیکھ کر غم کرے۔ ان کے گھر میں ویسے بھی اتنے دنوں سے شور شرابہ رہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں رہے اور دل لگائے، ماسٹر صاحب کا خیال رکھے، شوہر کی عزت کرنا سیکھے، پھر گھر بھی آ جائے گی۔ زرینہ نے صاف الفاظ میں دھمکایا اور اسے لیے بغیر چلی گئیں۔ ہانی صدمے میں آ گئی تھی، ایک لمحے میں سارے غم بھولی تھی۔ ماں کے الفاظ چابک کی طرح لگے تھے، اور ہانی 2 دن بخار میں رہی تو یہی سوچتی رہی کہ گھر والوں کے بغیر کیسے رہے گی۔ اماں ناراض رہی تو کیسے دن گزریں گے۔ ذرا سنبھلی تو ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسٹر رحیم کی سانس میں سانس آئی تھی۔ کچن میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی تو تمہاری طبیعت سنبھلی ہے، اور ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، ابھی سے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈلوانا چاہتا۔ ہانی نے کھانا بنایا تو ماسٹر صاحب خوفگی ظاہر کرنے لگے۔ ہانی ان کی محبت پر بے اختیار مسکرائی۔ ماسٹر صاحب کو ہمیشہ اس سے لگاؤ رہا تھا، فکر دکھاتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بس ایک ہی بچی ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے میری بیٹی ہے، وہ بس منیر الدین کی ہانیہ تھی، ان کی تو اللہ نے مراد پوری کر دی تھی۔ ہانی انہی کے گھر آ گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، اور 2 لوگوں کا کھانا بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ کو قیمہ کریلے پسند ہے، میں نے وہی بنا لیے ہیں، کوئی خاص اہتمام تو نہیں کیا۔ وہ پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتی مدھم لہجے میں بول رہے تھے۔ لہجے میں پہلے جیسی چہک اور جوش غائب تھا۔ ماسٹر صاحب افسردہ سے ہونے لگے۔ ہانی، خوش ہونا بچے، اپنی اداسی کو ختم کر دو۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ یہ سب ہو، لیکن اب تم میرے گھر آ گئی ہو تو میں خوش بہت ہوں۔ تمہارے آنے سے میرے گھر میں رونق سی آ گئی ہے۔ میں تم سے کہتا تھا نا، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔
جو ہوا ہے تمہارے حق میں یہی اچھا تھا۔ ماسٹر صاحب اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بول رہے تھے۔ ہانی سر ہلا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اداس تھا۔ وہ کہہ نہیں پائی کہ جو ہوا اس پر راضی ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، نرمی سے سمجھاتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اس کی افسردگی کو اچھا خاصا ختم کر دیا تھا۔ وہ بس وقت اور توجہ چاہتی تھی۔ بیماری میں اکیلے پڑے پڑے اپنے حالات کو سوچتی رہی تھی، اسی لیے غم بھی بڑھا ہوا تھا۔ سردی غضب کی پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں ابا جی کے لیے مریم نے انگیٹھی جلا کر رکھی ہوگی یا نہیں۔ اس وقت گھر آتے ہیں نا وہ، ٹھنڈ سے برا حال ہو جاتا ہے۔ میں انگیٹھی جلا رکھتی تھی، اب چائے بنا لاؤں؟ وہ گھر والوں کو یاد کر رہی تھی، پھر ان سے سوال کیا۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا یہی احساس انہیں پیارا لگتا تھا۔ سب کی فکر میں گھلتی تھی۔ اپنے گھر تھی، ماسٹر صاحب کے لیے ایسے ہی فکر کرتی تھی۔ یہاں تھی تو ماں باپ کی فکر ستا رہی تھی۔ ہاں چائے بنا لاؤ، دعا کرو کل دھوپ نکل آئے، پھر چلیں گے تمہارے ابا سے ملنے۔ اس دھند میں بدبخت نکلا نہیں جاتا مجھ سے، ورنہ آج ہی لے جاتا۔ اور چائے گڑ والی بنانا، وہ بہت اچھی بناتی ہو۔ وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ ہانی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کچن میں جا کر چائے بنا لائی۔ باقاعدہ دعا کرتی رہی کہ دھوپ نکل آئے۔ اب تو اپنے گھر والوں کے لیے اس کا دل اداسی سے بھر گیا تھا۔ وہاں کمرے میں ماسٹر صاحب بیٹے کو کال ملا کر بیٹھے تھے۔ واپس کب آ رہے ہو باری؟ آؤ تو تمہیں پتا چلے اب گھر میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اس خالی مکان میں ہانی گھومتے ہوئے نظر آتی ہے تو سب منظر رنگین ہو جاتے ہیں۔ آج اس نے قیمہ کریلے بنائے، یاد نہیں؟ اس نے ایک بار بنا کر بھیجے تھے تو تم ہی کھا گئے تھے۔ آج میں نے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ اب وہ گڑ والی چائے بنانے گئی ہوئی ہے۔ میں تمہاری پسند کی ہر چیز بنوا کر پہلے ہی کھا رہا ہوں، بعد میں تمہاری باری آئے گی۔ وہ لطف لیتے ہوئے بتا رہے تھے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ بس اپنا دل بہلا رہے ہیں، یا بس مجھے چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ بستر سے کب نکلی کچن میں بھی پہنچا دیا، اور مجھے بار بار قیمہ کریلے کا نہیں سنایا کریں۔ تب میں نہیں جانتا تھا وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور پی لیں چائے، لیکن گڑ والی چائے یہاں ہوٹلوں میں بہت شاندار ملتی ہے۔ مٹی کے برتن میں بنتی ہے، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ باری نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ تم ہانی کے ہاتھ کی چائے پیو تو پتا چلے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو چکر لگا لو اور خود دیکھ لو۔ وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور پورا گھر سنبھال رہی ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے جتاتے ہوئے گھر آنے پر اکسایا۔ باری ان کی کوشش پر بے اختیار ہنسنے لگا۔ گھر بھی چکر لگا لوں گا جب ممکن ہوا۔ آپ نے کہا تھا کوئی خریداری وغیرہ کر کے آؤں تو اس کے لیے ابھی ٹائم نہیں نکال سکتا، مصروف ہوں۔ آپ ذرا پوچھ لینا اسے کچھ چاہیے ہو تو وہی لے لوں۔ ایسے تو مجھے بھی اندازہ نہیں کیا لینا ہے کیا نہیں۔ وہ مصروف سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے موبائل کان سے ہٹا کر چائے لے کر کمرے میں آتی ہانی کو دیکھا۔ ہانی، تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بتانا۔ شہر سے کچھ منگوانا ہو تو میں باری سے منگوا دوں گا، وہ تمہیں لا دے گا۔ وہ بہت اچھا ہے، جتنا سامان کہوگی لا دے گا، کھل کر بتاؤ۔ باری کی اچھائی بیان کرتے ہوئے ماسٹر صاحب کے لہجے میں غرور سا بھر آیا تھا۔ انہیں ہانی اکثر بتاتی رہتی تھی کہ کیسے سب رشتہ دار یا گھر والے قاسم سے چیزیں منگوانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ ان کا باری ایسا نہیں تھا۔ رہنے دیں، بلا وجہ کی اچھائی کر رہے ہیں۔ سب پتا ہے مجھے، شہر میں سے کچھ نہیں آنے والا۔ اور ویسے بھی اتنا اچھا ہوتا آپ کا بیٹا تو مجھے بیمار چھوڑ کر شہر نہ بھاگ جاتا۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ بس چائے پئیں۔ اوہ یاد آیا، میں نے انڈے اور بیسن والا حلوہ بنایا تھا، وہ لاتی ہوں۔ وہ ناراضگی سے بولتی چلی جا رہے تھے۔ قاسم کا غصہ تھا، باری پر اتار رہے تھے۔ پھر سر پر ہاتھ مارتی کمرے سے باہر بھاگی۔ ماسٹر صاحب بیچارے گھبرا گئے۔ فون کے دوسری جانب بیٹھے باری نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ واقعی ٹھیک لگ رہی ہے، اب تو جلدی چکر لگانا پڑے گا، بہت کیس ہوئے پڑے ہیں مجھ پر۔ ماسٹر صاحب وضاحت دینا چاہ رہے تھے مگر ان سے پہلے باری بول اٹھا۔ اس کا مسکراتا لہجہ ماسٹر صاحب کو چپ کروا گیا۔ باری کال کاٹ چکا تھا۔ ہانی حلوہ گرم کر کے لائی تو وہ منہ پھلا کر بیٹھے تھے۔
اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ والا حلوہ تو پسند تھا نا آپ کو، اور سردی تھی تو میں نے بنا لیا، اتنا اچھا بنا ہے۔ ہانی نے پریشانی سے سوال کرتے ہوئے وضاحت دی۔ ماسٹر صاحب اسے خفگی سے دیکھنے لگے۔ ہانی، میرے باری کو برا مت کہا کرو، تم نے کہیں اور کا غصہ اس پر اتارا ہے۔ تم باری کو جانتی ہی کتنا ہو کہ اسے ایسے غیروں سے ملا دیا۔ اس کی تربیت میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو میں نے اس کی شخصیت سنوارنے پر لگایا ہے۔ اس کی حقیقت سے تو کوئی واقف ہی نہیں ہے۔ نایاب لڑکا ہے، ایک بار جان لوگی تو اپنے ان الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ دوبارہ مت کہنا وہ دوسروں جیسا ہے، وہ الگ ہے۔ ماسٹر صاحب کی ناراضگی پر ہانی شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ واقعی ماسٹر صاحب کے باری کو اتنا نہیں جانتی تھی، اسے ایسے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، آئندہ نہیں کہوں گی، معاف کر دیں مجھے، وہ انہیں مناتے ہوئے بولی تو انہوں نے ناراضگی بھلا کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ باری پیارا تھا تو وہ بھی عزیز تھی، اس سے کیسے ناراض رہ سکتے تھے؟ اگلے ہی پل وہ ناراضگی بھلائے ہانی کے ساتھ حلوہ انجوائے کرتے باتیں کر رہے تھے۔ ہانیہ نے صبح سویرے فجر پڑتے ہی پہلے ماسٹر صاحب کے کمرے میں انگیٹھی چیک کی۔ کوئلے اب راکھ ہو چکے تھے، ان سے ہیٹر برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے انگیٹھی جلاتے تھے۔ ہانیہ نے پہلے انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر ان کے کمرے میں رکھے، پھر ناشتہ تیار کر کے ماسٹر صاحب کے کمرے میں لگایا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج بادل نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے دھوپ نکلے گی، ہانیہ ناشتہ کرتے ہوئے بہانے سے بول رہی تھی۔ ماسٹر صاحب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرانے لگے۔ وہ گھر والوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ دھوپ نہ بھی نکلی تو آج منیر الدین کے گھر چلیں گے، ناشتہ کر کے تیاری کر لو، تھوڑی دیر بیٹھ کر آ جائیں گے یا دوپہر کا کھانا کھا کر چلیں۔ میں چاہتا ہوں وہ لوگ کھانے پر اہتمام نہ کریں، بیٹیاں شادیوں کے بعد جائیں تو والدین پر بڑا بوجھ سا پڑ جاتا ہے، دعوت، اہتمام اور تحفے تحائف، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی بات پر ہانیہ نے ادب سے سر ہلایا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ پھرتی سے کچن سمیٹتی صفائیاں کرنے لگی۔ بہتر یہی لگا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر ہی چلے جائیں۔ اپنے کپڑے کی جھاڑ پونچھ کر کے صاف بیڈ شیٹ بچھائی، بستر طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ دوپہر کے لیے اس نے مونگ کی دال بنانے رکھ دی تھی۔ کاموں سے فارغ ہو کر سنہری نرم نرم پھلکے تیار کیے اور دال کو تڑکا لگایا۔ ماسٹر صاحب اپنی زمین کا چکر لگانے گئے تھے، ان کے واپس آنے تک کھانا تیار تھا۔ ہانیہ نے ہرے پودینے والی چٹنی بھی بنائی ہوئی تھی۔ وہ وہیں ڈرائنگ روم میں انگیٹھی کے قریب بیٹھ گئے۔ دھند اتنی شدید پڑ رہی تھی کہ دن نکلنے کے بعد بھی سورج دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھنڈ نے باہر نکلنے والوں کے ہاتھ جما دیے تھے۔ کھانا کھا کر ماسٹر صاحب کا دل تو چاہ رہا تھا گرم بستر پر لمبی تان کر سو جائیں، لیکن ہانیہ کا چمکتا چہرہ انہیں روک گیا۔ اب وہ ان کی ذمہ داری تھی، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اسے اکیلا گھر بھیجتے۔ وہ باہر بیٹھتے اونگتے رہے۔ ہانیہ جلدی سے تیار ہو آئی۔ حلیہ وہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا، دھلے ہوئے منہ پر کوئی سنگھار نہیں تھا۔ سادہ سا میرون کھدر کا سوٹ، سکن رنگ کی جرسی پہنی تھی، سیاہ بند جوتے اور میرون شال۔ ہاں البتہ اب جوتی کپڑا نیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ سردی شدید تھی، ایک پل کو تو ہانیہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ منیر الدین کا گھرانہ اس وقت کچن میں چولہے کے پاس دری ڈالے چائے پی رہا تھا۔ ہانیہ کے بھائی بھابیاں، چھوٹی بہن، ماں باپ سب اسے دیکھ کر ایک دم اٹھے۔ ماسٹر صاحب برآمدے میں ہی رکے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے باپ کو ان کا بتایا تھا تو وہ جلدی سے باہر نکلے۔ بڑے بیٹے کا کمرہ کھلوا کر ادب سے ماسٹر رحیم کو وہاں بٹھایا۔ مریم چولہے میں دہکتے کوئلے انگیٹھی میں ڈال کر کمرے میں لے گئی۔ زرینہ نے پہلے تو غصہ کر لیا تھا، لیکن اب ہانیہ کو خود سے لپٹائے محبت سے چوم رہی تھیں۔ اسی وقت چھوٹی بھابھی نے سوجی کا حلوہ تیار کرنا شروع کیا۔ ہانیہ کچن میں ماں اور بھابھیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ تایا ابا سے نہیں ملو گی ہانی آپا، بہت بیمار ہیں، ہسپتال لے گئے تھے رات بھی انہیں، طبیعت نہیں سنبھل رہی بالکل، ڈاکٹروں نے کہا ہے دل کا مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ مریم نے باتوں کے دوران اسے بتایا۔ ہانیہ سن کر گھبرا گئی۔ میں کیسے ملتی؟ آج ہی نکلی ہوں اس گھر سے، اب جاتے ہوئے مل لوں گی۔
وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ زرینہ نے سنا تو ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، مشکل سے تو تمہاری صورت پر کوئی سکون نظر آیا ہے، اور ویسے بھی باپ بیمار ہے، کیا خبر قاسم بھی آیا ہوا ہو، ضرورت ہی نہیں اس کے منہ لگنے کی۔ انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے اسے روک دیا۔ ہانیہ کا دل خالی سا ہونے لگا۔ تو کیا قاسم کی وجہ سے وہ ان رشتوں کو بھی ترسے گی؟ یہ کیسا امتحان تھا؟ ہر خسارہ اسی کے حصے میں کیوں آ رہا تھا؟ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ سب ماسٹر صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ چائے کے ساتھ حلوہ رکھا اور اب کھانے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر ماسٹر صاحب نے روک دیا۔ 2-3 گھنٹے بیٹھے، باتیں کی، ہانیہ نے سب سے مل لیا اور پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے تو نہ کریں ماسٹر صاحب، آپ ہمارے گھر آتے ہی کتنا ہے، اور ہانیہ بھی شادی کے بعد پہلی بار آئی ہے، کھانا تو کھا کر جائیں نا آپ لوگ۔ منیر الدین بے چینی سے بولے تو ماسٹر صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے تھپکا۔ میاں پھر کبھی بیٹی داماد کو کھانا کھلا دینا، مجھے اجازت دو، ابھی تو ٹھنڈ سے بری حالت ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ آپ چکر لگاتی رہے گی، فکر نہ کرو۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا، وہ گمسم لگ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب پریشان ہوئے، شاید گھر میں کوئی بات ہوئی تھی۔ ان کے اشارے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سب سے مل کر ان کے ساتھ گھر سے نکلی تو ماسٹر صاحب نے مخاطب کیا، تمہیں کیا ہوا ہانی؟ ایسے چپ چپ کیوں ہو؟ ان کے سوال پر تایا کے گھر کی جانب دیکھتی ہانی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تایا ابا کی طبیعت نہیں ٹھیک، مریم بتا رہی تھی بہت بیمار ہے، میں ملنا چاہتی تھی لیکن اماں نے منع کر دیا ہے، کہتی ہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے سسک پڑی۔ ماسٹر رحیم کو افسوس ہوا۔ ایک دم وہ اپنے قدم روک گئے۔ چھوڑو اپنی اماں کو، اب تم میرے گھر میں رہتی ہو اور میری طرف سے اجازت ہے وہاں جانے کی۔ بیمار کو پوچھنا تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، چلو مل کے پوچھ آتے ہیں، پھر شام ہو رہی ہے، جلدی گھر واپس چلیں گے۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ہانی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دروازہ تایا کی بڑی بیٹی نے کھولا تھا۔ ہانی کو دیکھتی وہ ایک دم اس سے لپٹ گئی، محبت سے ملتی وہ ایک دم آنکھیں بھگو گئی تھی۔ پورے گھرانے کو ہانی ہمیشہ سے عزیز تھی، اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے، نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے تھے اس کے ساتھ۔ لیکن انسان کے ارادے تو اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ آج وہی ہانی مہمان بن کر وہاں آئی تھی۔ سب اس سے ملتے اداس ہو رہے تھے، بھاگ بھاگ کر اس کے لیے کرسی رکھتے ہوئے ان کے دل بھی بھاری ہوئے، اور ہانی کے لیے بھی وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ تایا ابا بستر پر پڑے تھے، چند دنوں میں ہی جیسے بڑھاپا آ گیا تھا، کمزور نہ ڈھال سے۔ ہانی کو اپنے دادا کا خیال آیا، وہ بھی آخری دنوں میں ایسے ہی ہو گئے تھے، از حد کمزور اور بالکل زرد۔ اس کا دل ایک دم جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ تایا نے کمزور باہیں اٹھا کر اسے سینے سے لگایا تو ان کے گلے لگتی وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماسٹر صاحب تعصب سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانی اتنا روئی کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر وہ نہیں بول پائی کچھ، نہ طبیعت پوچھی نہ حال احوال۔ ان لوگوں نے چائے بنا لی مگر ہانی کے لیے پانی تک حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھی اور آنکھیں بھر کر بیٹھی رہی۔ تایا ابا بھی اسی کو دیکھتے رہے۔ کوئی کچھ بولتا، کچھ پوچھتا، ہانی سر ہلاتی رہی۔ جب ماسٹر صاحب نے اسے مشکل میں دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بھی جیسے منتظر تھے۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، نظریں چراتی اس بار تایا ابا کو دیکھنے سے ہی پرہیز کر رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ ہانی بھیگی آنکھوں کے ساتھ سب کو ملی اور اس گھر سے نکل آئی جہاں ہمیشہ رہنے کے خواب دیکھتی تھی۔ ظلم کیا تھا قاسم نے، ایک ساتھ 2 گھرانوں پر ظلم کیا تھا اور اس کے نازک دل کو زخمی کیا تھا۔ اتنا کچھ کر کے نہ جانے کیسے سکون سے جی رہا تھا۔ تایا ابا کو دیکھ کر دادا کا خیال آ گیا تھا مجھے۔ آپ کو یاد ہے وہ بھی آخری دنوں میں ایسے ہو گئے تھے، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔ ہم سب بچے ان دنوں ان کے پاس رہنے لگے تھے، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر روتے ہی رہتے تھے۔ آج تایا ابا بھی ویسے ہو رہے تھے، بس یہی بات میرے دل کو ڈرا گئی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کب اتنا رونا آ گیا مجھے۔ وہ گھر پہنچ کر ماسٹر صاحب کے کمرے میں کوئلے دہکاتے ہوئے
بہانے سے وضاحت دے رہی تھی۔ لو، رونے پر بھی کبھی کسی کا بس چلا ہے؟ اور اپنوں کی بیماری تو ایسے ہی تڑپاتی ہے دل کو۔ اللہ بخشے باری کی ماں کو، جس دن مری اسی دن صبح مجھ سے کہنے لگی، ماسٹر صاحب اگر کبھی باری آپ کے پاس اکیلا ہو تو اس پر سختی نہ کرنا، محبت سے پالیں گے تو محبت دے گا۔ میرے دل کو ایسے عجب لگا جیسے وہ الوداع بول رہی ہو۔ میں نے کہا اکیلا ہوگا تو سختی کروں گا، چاہتی ہو محبت سے پالوں تو پھر اس کے ساتھ رہنا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ ہنسی آج تک مجھے یاد ہے، بڑی الگ سی تھی۔ اسی شام تو وہ فوت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی شرمندگی زائل کرنے کے لیے اپنی یادیں دہرانے لگے۔ ہانیہ افسردہ سی انہیں سن رہی تھی۔ میں تربیت کے معاملے میں باری پر بہت سختی کرتا تھا تو تب بمشکل 10-11 برس کا۔ پہلے تو وہ بھی پریشان ہوا تھا، گمسم رہنے لگا۔ 2 سال لگے تھے اس کو سنبھلنے میں۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے باری کو ہاتھ لگانا یا اونچی آواز میں ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے، منہ پر جواب دے دیتا ہے، بدلحاظی آ گئی ہے اس میں۔ ماسٹر صاحب بتاتے بتاتے آخر میں افسوس کرنے لگے۔ ہانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماسٹر صاحب نرم مزاج تھے مگر روب بڑا تھا ان کا۔ ہانی نے تو بڑے بڑے مردوں کو ان کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے دیکھا تھا۔ آج پتا چلا وہ اپنے بیٹے سے کتنے نالاں تھے۔ میں سوچ رہی ہوں رات کے لیے تڑکے والے چاول نہ بنا لوں، دال کے ساتھ اچھے لگیں گے۔ دیر بھی اتنی ہو گئی ہے۔ ہانی نے وقت دیکھا تو ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہ سر ہلا گئے۔ وہ جا کر جلدی سے چاول تیار کرنے لگی۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے وہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ کھانا کھا رہے تھے جب اذانیں بلند ہوئیں۔ ہانی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھوئے۔ ہاتھ بالکل برف سے ہو گئے تھے۔ وہ سردی سے کپ کپاتی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانی نے حیرت سے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت تو گاؤں میں کوئی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا تھا۔ سردیوں کی راتوں میں خاص طور پر اس دھند میں ہر کوئی وقت سے بستروں میں گھس جاتا تھا، بلکہ اس وقت تک تو سو ہی جاتے تھے۔ وہ بھی آج برتن دھوتے دھوتے لیٹ ہو گئی۔ اب حیران ہوئی، اتنی ٹھنڈ اور دھند تھی، کون پاگل دروازے پر چلا آیا تھا؟ اس نے ماسٹر صاحب کے کمرے میں جھانکا تو وہ رضائی میں دبکے خراٹے لینے میں مصروف تھے۔ ہانی نے دستک کو نظر انداز کرنے کا سوچا، مگر مسلسل ہوتی دستک پر اسے مجبوراً باہر جانا پڑا۔ کون؟ اس نے مدھم آواز میں دستک دینے والے کا تعارف پوچھا۔ دروازہ کھول دے محترمہ، اب تو سردی سے زبان اکڑ رہی ہے۔ اپنا تفصیلی تعارف دینے سے قاصر ہوں، ویسے رشتے میں آپ کا شوہر لگتا ہوں۔ باری کی سنجیدہ آواز اور عجیب و غریب جملوں پر اس نے گڑبڑا کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوتا رک کر دروازہ بند کرنے لگا۔ ہانی نے کمرے کی طرف ایسے دوڑ لگائی جیسے پکڑی گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ باری سر نفی میں ہلاتا ساز و سامان کے بھرے شاپر اٹھائے اندر آ گیا۔ سامان اپنے کمرے کے دروازے پر رکھ کر پہلے باپ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا۔ ہانی بھی دروازہ کھول کر اس کے سامنے کمرے میں آنے کے بعد اب سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اگر میرے لیے دروازہ کھولنے والی اور وہ میرون سے سوٹ میں بھاگتی دوڑتی کمرے کی طرف آنے والی لڑکی تم ہی ہو تو میں جانتا ہوں ابھی تم سوئی نہیں ہو۔ وہ سامان کمرے میں رکھتا جیکٹ اتارتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہانی نے گہرا سانس بھر کر منہ سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شال سر پر ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ اس ٹھنڈ میں پھر سے کچن جانے کا سوچ کر ہی تو اس نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب پکڑی گئی تھی تو ادب آداب کا مظاہرہ کیا۔ باری نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، میک اپ سے پاک سادہ معصوم سا چہرہ اور سرخ پڑتے لب۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی سی تھیں، اداس سی آنکھیں، کچھ گلابی سی۔ وہ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ہانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظر ملی تو خجل سا ہو گیا۔ نہیں، اب تم میرے لیے دوسری مرتبہ بستر سے نکلو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کھانا بنا ہوا ہے تو میں خود لے لیتا ہوں۔ وہ یہ سوچ کر منع کر رہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے ہانیہ بستر سے نکل کر گئی ہوگی۔ وہ بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی بجائے ڈھیلی سی بستر میں چھپنے لگی۔ باری نے ہیٹر آن کیا اور کمرے سے نکل گیا۔
کچھ دیر بعد واپس آیا تو دال چاول کی پلیٹ کے ساتھ کیتلی میں چائے کا سامان بھی لیا ہوا تھا۔ ہیٹر کے اوپر چھوٹا سا چولہا بھی تھا، اسی پر کیتلی رکھ دی۔ چائے پیو گی؟ بنا رہا ہوں میں، اگر پینی ہے تو بتاؤ۔ باری نے پلیٹ اپنی سائڈ سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ چائے کی شوقین ہانیہ چائے کا سنتے ہی جلدی سے سر نکال چکی تھی۔ وہ بھی اتنی سردی میں برتن دھو کر آئی تھی۔ چائے کی تو شدید طلب ہو رہی تھی، اور پھر چائے بھی وہ جو بنی بنائی بستر پر پڑے پڑے مل جائے۔ خیر ہے، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، بلا وجہ کی تکلیف؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولتی کیتلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر گیا اور جا کر 2 کپ لے آیا۔ چائے بن رہی تھی، وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ہانیہ بھی بہانے سے کشن کی ٹیک لگائے چائے کا انتظار کرتی اونگنے میں مصروف تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ چمکتے نرم بال بے ترتیبی سے اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے بھری وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ باری نے چائے بن جانے پر کپوں میں ڈالی اور اس کے ساتھ ٹیبل پر کپ رکھ گیا۔ چائے بن چکی ہے، پی کر ٹھیک سے سو جاؤ، بلا وجہ کیوں میرا ایمان خراب کر رہی ہو؟ باری نے اس کا کندھا ہلا کر کہتے ہوئے اس کے بے ترتیب ہوتے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ کا شرم کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دل چاہا چائے چھوڑ کر کمبل میں چھپے اور سو جائے۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا مغرور اور بدلحاظ مشہور تھا، لیکن وہ اتنا بے باک ہوگا یہ تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہانیہ صبح صبح فجر پڑھ کر سردی سے کپ کپاتی کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے کمرے میں ہیٹر چلا رہتا تھا، اس لیے باہر نکلتے ہی اسے کچھ زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی، اور یہ سردی شادی کے بعد کچھ زیادہ لگنے لگی تھی۔ اب وہ بھی ہیٹر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ باری ماسٹر صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اتنی باتیں تھیں کہ 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہوا، اور ماسٹر صاحب جو خود اتنا بولتے تھے اب چپ چاپ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ ناشتہ بنا کر ماسٹر صاحب کے کمرے میں ہی لے گئی تھی۔ وہ رک کر پراٹھوں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی کی آدھی سائڈ سنہری تھی، آدھی کچھ جلی جلی ہوئی، کسی کی ایک پوری سائڈ کہیں کہیں سے جلی ہوئی تھی۔ بڑی مایوسی ہوئی ہے، یہ آپ کی سلیقہ مند اور حرفن مولا ہانی پراٹھے پیارے نہیں بنا سکتی۔ دیکھیں تو کہیں کہیں سے جلے ہوئے پراٹھے ہیں، اس سے اچھے تو میں آپ کو بنا دیتا تھا۔ وہ چائے لینے باہر گئی تو وہ سرگوشی میں بولتا مایوس ہو رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اسے غصے سے گھورا۔ ابھی تو گھر کے باقی کام سیکھ رہی تھی، میٹھا وغیرہ بناتی تھی، ماں نے حلوے بنانا سکھائے تھے، کیونکہ اس کے تایا کا گھرانہ میٹھا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ بتا رہی تھی شادی سے 1-2 ماہ پہلے ہی اسے روٹی بنانا سکھایا تھا، ورنہ باقی کام کرواتے تھے۔ ابھی ابھی سیکھی ہے تو پراٹھے کہیں کہیں سے جلا بیٹھتی ہے۔ ماسٹر صاحب نے اس کی طرف سے وضاحت دی۔ ہانیہ چائے لے کر آ گئی تھی، ان کی بات پر شرمندگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا تم گھر میں ایسے ہی دلہن بن کر گھومتی ہو؟ سادہ کپڑے نہیں ہیں کیا تمہارے پاس؟ اتنا ہیوی ڈریس کیوں پہنا ہوا ہے گھر میں؟ کیا کہیں جانا ہے؟ باری نے ناشتہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس نے ویلویٹ کا میرون سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس پر اچھا خاصا بھاری کام تھا۔ وہ اس کے سوال پر ہونک سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے ہاں تو رواج تھا، شادی کے بعد کم سے کم مہینہ بھر لڑکی سادہ سوٹ گھر میں بالکل نہیں پہنتی تھی، تاکہ ہر آتے جاتے کو پتہ چلے وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ وہ تو زیور بھی پہنے رکھتی تھیں، ہانیہ نے نہیں پہنا تھا۔ کچھ سادہ کپڑے اس کی بری میں تھے، اس لیے اس کی ماں نے سادہ سوٹ لینے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اب یہاں رخصت ہوئی تھی تو تایا کے گھر والی بری کیسے لاتی؟ میرے پاس ہے نہیں اور کوئی سوٹ، پہلے والے جوڑے تھے، اماں نے اسے لانے نہیں دیے، ہانیہ نے وضاحت دی۔ باری جس انداز سے دیکھ رہا تھا اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ تو رات بھی اتنا گھور رہا تھا۔ ہانیہ کو اب اندازہ ہوا وہ شاید اس کے کام والے لباس کی وجہ سے تنگ ہو رہا تھا۔ ماسٹر صاحب ان کی باتوں میں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اچھا ہی تھا وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ اوہ، وہی عجیب رواج کہ شادی کے بعد بھی دلہن بن کر گھومتے رہو۔ خیر میں تمہارے لیے کچھ خریداری کر لایا ہوں، ناشتہ کر کے دیکھ لو، اس میں بہت ڈیسنٹ سے ڈریسز ہیں، کوئی پہن لینا۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر مجھے کچھ ہو رہا ہے، بلا وجہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے الٹے سیدھے عجیب جملوں کی ہانیہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے بیٹے کو گھورا جو مسکراہٹ دبائے چائے پی رہا تھا۔ ہانیہ جیسے تیسے ناشتہ کر کے چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے باری؟
اس معصوم کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سیدھی بات کیا کرو اس کے ساتھ، اسے تمہاری ان الٹی سیدھی باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ماسٹر صاحب نے اسے ڈپٹ کر تمیز سے رہنے کی ہدایت دی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی مخلوق ایسے سادہ چہرے والی دلہن بن کر بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ اب میرا اس پر دل آ رہا ہے اور یہ بات آپ کے سامنے تو اسے نہیں بول سکتا تھا، وہ شرم کے مارے یہیں بے ہوش ہو جاتی، پھر آپ کو برا لگتا۔ وہ بے شرمی سے بولتا انہیں شرمندہ کر گیا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ تمہیں کچھ سمجھانا ہی فضول ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ بےہودہ انسان۔ ماسٹر صاحب نے غصے سے اسے وہاں سے بھیجا۔ وہ ہنستے ہوئے برتن اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگا۔ ماسٹر صاحب پیچھے سرخ چہرہ لیے غصے سے بڑبڑاتے رہے۔ باری برتن کچن میں رکھ کر کمرے میں گیا۔ ہانیہ اس کا لایا سامان بیڈ پر کھول کر بیٹھی تھی۔ کھدر کے 2-3 برانڈڈ ڈریسز ریڈی میڈ تھے، لانگ کھلی شرٹس اور پاجامہ۔ مرینا کی شرٹس بھی تھیں، ساتھ ٹراؤزر جیسے وہ سٹائلش انداز میں کھلے سے بنے ہوئے تھے، یقیناً کسی پلازا سے خرید لایا تھا۔ 2-3 جوتے بھی تھے، ایک سلیپر تھی، ایک سینڈل اور ایک بند جوتی۔ کیسا ہے سب؟ سیل لگی ہوئی تھی، برانڈ کی شاپ تھی، مہنگے سوٹ ہیں جو اب 4-5 ہزار میں مل رہے تھے۔ شالز بھی کھڑی تھی، میں نے نہیں لی، مجھے تھا کہ وہ تو تمہارے پاس ہوں گی، اگر اچھے لگ رہے ہیں تو ان میں سے ایک پہن لو۔ وہ کپڑے کھول کھول کر ان کے پرنٹ تفصیل سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ جوڑے تو میرے ناپ کے نہیں، یہ تو ارم باجی کا ناپ ہے، وہی ایسی ہیں لمبی سی، ان کو تو پھر سے کاٹ کر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہانیہ نے جھجک کر ایک شرٹ باری کے سامنے کھول کر رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ متعصب سی ان سب ڈریسز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں اور مجھے تمہاری قد کاٹ کا اچھے سے پتا ہے، ان کے ٹراؤزر دیکھو بالکل ٹھیک ہیں۔ وہاں شہر میں لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، لمبی اور کچھ کھلی سی قمیض ہوتی ہے، ان کو کاٹ کر برباد مت کرنا، اتنے سٹائلش سوٹ ہیں، یہ سب الماری میں رکھو اور ایک سوٹ ابھی پہن لو۔ باری نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ہانی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے لمبے کھلے لباس، اسے تو صاف لگ رہا تھا ناپ کے سوٹ نہیں، وہ صرف بہلا رہا ہے۔ وہ پہن لیتی تو مذاق ہی بن جاتی، ایسے لباس کون پہنتا ہے؟ وہ ہچکچائی ہوئی سی ان کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ جاؤ، اب کھڑی کیوں ہو؟ اتنی دور سے لایا ہوں، اندازہ ہے تمہیں بس سے اتر کر گھر تک کیسے اتنا سامان اٹھا کر چلا ہوں؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، بس سے آنا پڑا ہے، سردی کے مارے میرے ہاتھوں میں درد ہو گیا تھا۔ اب تمہیں پسند ہو یا نہیں، یہی کپڑے پہننے پڑیں گے، کیونکہ میں تمہیں دن رات یوں دلہن بنا نہیں دیکھ سکتا، کم سے کم یہ ایک ہفتہ تو بالکل نہیں، جب تک میں گھر پر ہوں۔ اس نے خفگی سے پوری تفصیل جھاڑ کر اسے وہاں سے بھیجا۔ ہانیہ رونے والی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے سب کپڑے کھول کھول کر دیکھے، شاید کوئی سوٹ اس کے ناپ کا نکل آئے، مگر کچھ نہیں ملا۔ باری اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اس نے مجبوراً ایک سوٹ اٹھایا اور وہاں سے پلٹی۔ بلکہ ایک منٹ رکو، یہ سامان دیکھا تم نے؟ باری نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے ایک اور شاپنگ بیگ کھولا۔ ہانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ہانیہ کے لیے کافی مہنگے والے شیمپو، کنڈیشنر، فیس واش، باڈی واش اور پرفیوم وغیرہ تھے۔ یہ چیزیں اٹھاؤ اور واش روم میں لے جاؤ، گیزر چلا ہوا ہے، نہا ہی لینا، مجھے لگتا ہے سردیوں میں بس منہ دھونے سے کام چلا لیتی ہو۔ اس کی ہدایت پر ہانیہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہوا۔ وہ پلٹ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ باری نے اس کے ہاتھ میں شاپر پکڑاتے ہوئے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھائے۔ مجھے بھی گیزر کا پتہ ہے، نہانے کا بھی پتہ ہے، مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں صرف آپ صاف نہیں رہتے۔ وہ سرخ چہرہ لیے بھڑکی ہوئی سی بول رہی تھی۔ باری کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، مگر ضبط کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھا تو بتاؤ، آخری بار کب نہائی تھی؟ وہ سر کے نیچے بازو رکھ کر لیٹتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ دلچسپی بھری نظریں ہانیہ کے گندمی سرخ سے چہرے پر ٹکی تھیں۔ کچھ وہ کم عمر بہت تھی اور کچھ انداز بھی بچوں جیسے تھے۔ باری اس کی معصومیت کا اسیر ہو رہا تھا۔ میں کل پرسوں ہی تو نہائی تھی۔ وہ اس کے سوال پر گڑبڑا کر یاد کرنے لگی۔ ان دنوں دھوپ مشکل ہی نکلتی تھی، دھند نے سردی بڑھا دی تھی، پھر یہاں پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ سست نہیں تھی، صفائیاں تک روزانہ کر رہی تھی۔ ایسے میں روزانہ نہانے کی عیاشی ہانیہ کے لیے مشکل تھی۔ کل یا پرسوں، مجھے یقین ہے پرسوں یا پھر اس سے بھی ایک دن پہلے نہائی ہوگی۔ دیکھو، یہ بات ایسی نہیں جس پر بحث کی جائے، شرمندگی تمہیں ہی ہوگی، اس لیے اچھے بچوں کی طرح جا کر نہاؤ، نیا سوٹ ایسے نہیں پہنتے۔ وہ اطمینان سے بولتا ہانیہ کا دماغ گھما گیا۔ وہ شرمندگی سے رخ موڑتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے باری آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنستا جا رہا تھا۔
کے ساتھ تفتیش کی جائے گی۔ وہ گرم پانی سے نہا کر باہر نکلی۔ اسٹائلش سا گہرے سبز رنگ کا سوٹ اس کے نازک سے سراپا پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گیلے بالوں کو جیسے تیسے ٹاول میں سمیٹے وہ ہانپتی کامتی باہر آئی تھی۔ اوہ، تم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، جلدی یہاں آؤ۔ وہ ہیٹر پہلے سے آن کر چکا تھا، اس کی حالت دیکھ کر شرارت سے بولتا اسے اپنے پاس بلانے لگا تاکہ ہیٹر کے پاس بٹھا سکے۔ ہانیہ غصے سے رخ موڑے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیے آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھی۔ ہیٹر قریب ہی اسٹول پر پڑا تھا۔ باری اس کی ناراضگی سے محظوظ ہوتا کمبل اٹھا کر اس کے گرد لپیٹتا اسے بالکل قید کر گیا۔ صرف اس کا چہرہ ہی باہر رہ گیا تھا۔ ہانیہ نے مچل کر اسے دیکھا۔ جب ہیٹر موجود تھا پھر اس قید کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے شرمندہ کر کے نہانے کا حکم دینے کے بعد اب اچھا بن رہا تھا تو اسے اچھا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اب تمہاری کیا خدمت کروں؟ دودھ گرم کر کے لاؤں یا چائے سے گزارا چل جائے گا؟ وہ ٹاول سے اس کے گیلے بال رگڑ کر صاف کرتا سوال کر رہا تھا۔ خوشبوؤں میں بسی ہانیہ کچھ زیادہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ پاری متوجہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے سر پیچھے کر کے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر وہ اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتا اسے دور ہونے سے روک گیا۔ ہانیہ کے گھورنے پر وہ ایک دم اس کے قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار میں سوچ کر آیا تھا بابا کی اس لاڈلی چھوٹی مخلوق کو پورا پورا وقت دوں گا۔ دیکھوں گا آخر کیا کشش ہے تم میں کہ میرے باپ کو سارا دن تمہارا ہی خیال رہتا ہے۔ لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں، اس لیے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ویسے اچھا ہی ہے تم نے اس سردی سے نیلے پڑتے چہرے کو دھو لیا ہے، تمہاری خوبصورتی کھل کر سامنے آئی ہے۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انگوٹھوں سے اس کے نرم رخساروں کو سہلا رہا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہوا۔ اس نے ایک بار پھر مچل کر اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کی مگر باری تب تک اس کے دونوں رخساروں پر باری باری لب رکھتا اسے حیرت سے ساکت کر گیا تھا۔ میں چائے لاتا ہوں، تم یہاں بیٹھ کر خود کو گرمائش پہنچاؤ۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو لگا اس کا پورا وجود ساکن ہو گیا ہو۔ دل کی دھڑکنوں نے پورے وجود میں ارتعاش پھیلا دیا تھا۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا اتنا بے باک کیوں تھا؟ اتنا نڈر، اتنا دلیر، اتنے حق سے قریب چلا آیا تھا، ایسے چھوا تھا جیسے زمانوں پرانا تعلق ہو۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اپنی مرضی کرتا چل پڑا تھا۔ وہ اسی مقید حالت میں بے دم سی بیڈ پر پیچھے کو گر گئی۔ باری کچن میں کھڑا ہانیہ کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب تیار ہو کر باہر جا رہے تھے، اسے بے وقت کچن میں دیکھ کر رک گئے۔ آج خیر تو ہے، ملک صاحب کچن میں کیسے؟ تم نے تو شادی کے بعد اتنا اکڑ کر کہا تھا مجھ سے کہ اب اگر لاڈلی کو لے آئے ہیں تو اسے سمجھا دیں اب باران ملک کچن میں نہیں جائے گا، یہ کام اب اس کا ہے۔ پھر ملک صاحب کیسے کچن میں تشریف فرما ہے؟ ماسٹر صاحب نے مسکراہٹ دبا کر بیٹے کو دیکھا۔ اب ہی تو موقع ملا تھا اسے چھیڑنے کا، ورنہ وہ ہاتھ کہاں آتا تھا۔ باران ملک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اب بس ایک مجبوری آن پڑی تھی۔ وہ چھوٹی مخلوق کچن میں آنے کے قابل نہیں تھی اور اسی کے لیے چائے بنا رہا ہوں، کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، بے حس تو نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اطمینان سے بول رہا تھا۔ ماسٹر صاحب گھبرا گئے۔ کیوں نہیں آ سکتی وہ کچن میں؟ ہانی ٹھیک تو ہے؟ میں وہی سوچ رہا تھا، اس وقت تو دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہے، اب نظر نہیں آ رہی۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ باری نے ہنسی دبائی، بتاتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی تھی کہ صرف نہا کر وہ ناکارہ ہو گئی تھی۔ فکر نہیں کریں، اسے نہانے کا بول بیٹھا تھا، اچھی خاصی مشکل میں آ چکی ہے، اس لیے اسے کمبل میں پیک کر کے یہاں آیا ہوں۔ وہ بری طرح ہنس رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اسے گھورا اور خفت زدہ سے باہر نکل گئے۔ باری سے جیتنا مشکل تھا، بہت الٹا سیدھا لڑکا تھا۔ وہ چائے بنا کر ابھی کمرے میں جا رہا تھا جب ماسٹر صاحب واپس گھر میں داخل ہوتے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھے۔ باران، ہانی کا تایا ضمیر الدین فوت ہو گیا ہے، میں ابھی جا رہا تھا تو ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانی کے بھائی نے بتایا کہ ان کے تایا کی فجر کے وقت وفات ہو گئی ہے۔ بیچارہ بیمار بہت تھا، ہانی کی شادی کے بعد سے تو بستر کا ہی ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب پریشانی سے بول رہے تھے۔ باری بھی پریشان ہو گیا۔ کمرے میں اپنا دوپٹہ سنبھال کر چپل ڈھونڈتی ہانی ماسٹر صاحب کے الفاظ پر صدمے سے ساکت ہو گئی، پاگلوں کی طرح بھاگ کر باہر نکلی۔ نہیں نہیں ماسٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تایا ابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہیں، ایسا مت کہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہانی ایک دم دیوانوں کی طرح بولتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیروں میں جوتے نہیں تھے، گیلے بال پشت پر پھیلائے وہ شال یا جرسی کے بغیر ان کے سامنے آئی تھی۔
باری نے چائے کا کپ قریبی ٹیبل پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہانی صبر کرو بچے، جانا تو سب کو ہے اور وہ بیچارہ تو بیمار بہت تھا۔ ماسٹر صاحب نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر وہ ان کے الفاظ پر چیخنے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تایا ابا، وہ چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ باری نے بروقت اسے تھامتے ہوئے اس لاپرواہ حلیہ میں باہر جانے سے روکا۔ ماسٹر صاحب افسردہ سے سر پکڑ کر قریب پڑی چیئر پر ٹک گئے۔ ہانی کی چیخیں ان کا دل چیر رہی تھیں۔ ہانیہ سنبھالو خود کو، میں تمہیں لے جاتا ہوں وہاں، صبر سے کام لو، صبر کرو ہانیہ۔ باری اسے خود سے لگائے نرمی سے دلاسا دے رہا تھا۔ وہ بری طرح روتی جا رہی تھی، صبر کرنا آسان نہیں تھا۔ ایسے تڑپنے لگی جیسے ابھی وہ بھی مر جائے گی۔ باری پریشانی سے ماسٹر صاحب کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی شال جرسی پہناؤ، وہاں جائے گی تو اپنوں میں بیٹھ کر صبر آ جائے گا۔ لے چلو اسے وہاں، جانا تو ہے ہی۔ ماسٹر صاحب نے آہستگی سے بولتے ہوئے باری کو ہدایت دی۔ وہ سر ہلا گیا۔ ہانیہ کو ان کے پاس بٹھا کر کمرے میں گیا۔ اس کی شال، جوتے اور جرسی لا کر اس کے سامنے رکھا۔ ماسٹر صاحب اٹھ کر باہر جا چکے تھے۔ ہانیہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ باری نے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے پیروں میں بند جوتے پہنائے، جرسی پہنائی اور بھاری شال اس پر پھیلا کر اسے کھڑا کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ صبر کرو ہانیہ، انسان اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ہی دنیا میں واپس بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنا اپنا وقت پورا کر کے سب کو جانا ہے۔ اللہ کی امانت کو واپس کرتے ہوئے ایسے شور نہیں مچانا چاہیے۔ تم رو سکتی ہو، آنسو بہا سکتی ہو، لیکن خیال رکھنا کچھ ایسا مت بولنا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ہم کسی کو امانت دیں اور واپس دیتے ہوئے سامنے والا چیخ چیخ کر ہم سے جھگڑا کرے تو کتنا برا لگے گا ہمیں۔ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا جب ہم لوگ چیختے ہیں یا کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ تم سمجھدار لڑکی ہو، کچھ غلط مت بولنا۔ وہ اس کی شال ٹھیک کر کے اس کا سرد ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ نرمی سے سمجھاتا رہا۔ ہانیہ سسکتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ باری نے اسے اس کے تایا کے گھر پہنچایا اور خود واپس گھر لوٹ کر گھر کا دروازہ بند کیا اور پھر وہاں جا کر مردوں میں بیٹھ گیا۔ وہیں باہر سب مردوں کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اب مسجد میں اعلان بھی کیا جا رہا تھا۔ پتہ چلا ضمیر الدین کا بیٹا رات واپس لوٹا تھا۔ فجر کے وقت وہ فوت بھی ہو گئے۔ اس وقت بھی ان کا بیٹا قاسم مردوں کے درمیان غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ گھر سے عورتوں کے دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، بین کرتی اور اللہ سے شکوے کرتی آوازیں، چیخ چیخ کر ماتم کرتی ہوئی آوازیں۔ باری نے ان میں ہانیہ کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے سوچ رہا تھا۔ صدمے میں تو وہ بھی تھی، یقیناً رو رہی ہوگی، اتنی چھوٹی سی، اتنی کمزور سی تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر بھی پریشان تھا کہ اسی وقت نہائی تھی۔ صحن میں سب بیٹھے تھے، دھوپ اتنی ٹھنڈی تھی اور بار بار جا رہے تھے۔ اسے سردی بھی لگ رہی ہوگی اور غمزدہ بھی تھی، لیکن اچھی لڑکی تھی، سمجھانے کا اثر لیا تھا، بین نہیں کیا، چیخی نہیں۔ باری اسے فرما بردار سمجھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا ہانیہ صحن میں داخل ہوتے ہی تایا کی چارپائی کے قریب پہنچ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں ہی نہیں تھی کہ چیختی یا روتی۔ جنازے کے بعد بھی سب وہیں رکے ہوئے تھے۔ پل خانی اور پہلی جمعرات تک ان کے ہاں سب رشتہ دار موت کے گھر میں ہی رکے رہتے تھے۔ ہانیہ بھی رکی ہوئی تھی۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر سب کو کھانا پانی مہیا کر رہی تھیں۔ 2 وقت دیگیں اٹھتی تھیں، خاندان میں کوئی نہ کوئی دیگ اٹھوا لیتا تھا۔ صبح کا ناشتہ بھی محلے کا کوئی نہ کوئی گھر بھیج دیتا تھا۔ ہانیہ کے دل کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ تایا ابا کی موت نے اسے اتنا ہلا کر رکھ دیا تھا کہ وہ نہ کام کرنے کے قابل تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر جم کر بیٹھی رہتی تھی۔ پہلے روز بے ہوش ہو گئی۔ جب شام تک ہوش آیا تب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ باہر صحن میں کھڑی رہی تھی۔ اب بخار سے جل رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، بکھرے نرم بال اور بخار کی حدت سے سرخی میں ڈوبا معصوم سا چہرہ اس کے سوگوار حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ خاندان والے ابھی تک یہی بات کر رہے تھے، ہانیہ اس گھر میں آ جاتی تو شاید ضمیر الدین آج ہنستا مسکراتا ٹھیک ٹھاک گھوم رہا ہوتا۔ ان پڑھ اور سادہ سے لوگ تھے جن کو لگتا تھا موت کا لینا دینا حالات سے جڑا ہوا ہے۔ سب کی باتوں پر زرینہ بے چینی سے پہلو بدلتی ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ انہیں ڈر تھا ان کی بیٹی بھی یہی بات دل سے لگائے بیٹھی ہوگی، جبکہ ہانیہ صرف تایا کا وہ چہرہ یاد کر رہی تھی جب وہ ان سے ملنے آئی تھی، ان کے الفاظ یاد کر رہی تھی جو انہوں نے آخری بار اسے سینے سے لگا کر کہا، ہانی میرا بدنصیب قاسم تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ اس شادی کے نہ ہونے سے سارا خسارہ ہمارے اور قاسم کے حصے میں آیا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔
ملک رحیم کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھر اس علاقے میں نہیں۔ اس کا بیٹا ہمارے قاسم سے کہیں زیادہ لائق ہے۔ ان کی قدر کرنا، وہاں دل لگاؤ اور بس دیکھتی جاؤ قاسم کو کیسے تمہاری قدر ہوگی۔ زمانہ گھوم لے وہ تم جیسی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ پچھتائے گا، خالی ہاتھ رہے گا۔ ان کے الفاظ تب ہانیہ کا دل خالی کر گئے تھے، ہر افسوس اور غم سے خالی ہو گئی۔ قاسم کو کھونے کا ملال جاتا رہا تھا۔ سب نے یہی سمجھایا، وہ نہیں سمجھی۔ تایا ابا کا کہنا الگ ہی تھا۔ آج وہ قاسم کے گھر میں بیٹھی تھی اور اسے پرواہ تک نہیں تھی وہ کہاں ہے۔ رات کو پہنچا تھا قاسم۔ ان کے ابا کہنے لگے میرے سامنے نہ آئے، میرا کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ منتیں کرتا رہا، میں نے بھی سمجھایا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہانیہ کا تو اچھا ہی ہو گیا، اب قاسم کو معاف کر دیں۔ کہنے لگے ہانی کی تو فکر ہی نہیں رہی، اسی بدبخت کا نقصان ہے، جائے اب جہاں جاتا ہے، یہی آزادی تو مانگتا تھا۔ میں کملی ہوئی، قاسم سے کہا ابھی تمہارے ابا غصے میں ہیں، صبح اٹھ کر مل لینا۔ وہ بیچارہ جا کر سو گیا۔ وہ صبح ہی نہیں آئی، فجر میں اٹھ کر دیکھا تو ان کے ابا نہیں رہے تھے۔ تائی رشتہ دار عورتوں کو موت کا احوال بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرینہ نے سرد آہ بھر کر سر جھکایا۔ بھابھی قاسم آیا ہے، یہیں بلا لوں؟ اس کی مامیاں بھی بول رہی تھی قاسم کو بلوا دو، ملنا چاہتی ہیں وہ۔ کسی عورت نے آ کر تائی کو بتایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ رشتہ دار عورتیں قاسم سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ کل خانی کا دن بھی گزر گیا تھا، موت کا تیسرا روز تھا۔ آج قاسم نے اپنے گھر میں پاؤں رکھا تھا۔ بہنیں گلے لگتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ ضبط سے آنکھیں سرخ کیے ان کے سر تھپکتا رہا۔ ماں کو سینے سے لگا کر سہارا دیا، پھر ایک ایک کر کے سب سے ملتا رہا۔ زرینہ نے بھی سب بھلا کر اس سے ملتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا جب کانوں میں کسی کی آواز پڑی، ہانی کے کمرے میں لے جاؤ مریم، بخار سے تپ رہی ہے، اس حالت میں بیٹھی رہتی ہے صبح سے رات تک۔ ان کی بڑی پھپھو فکر مندی سے بول رہی تھیں۔ قاسم نے یوں ہی گردن گھما کر اس جانب دیکھا۔ مریم بہن کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ ہر وقت چادر نما بڑے سے دوپٹے میں ڈھکی ہانیہ اس وقت شہری طرز کے سٹائلش لباس میں بالکل الگ لگ رہی تھی۔ سلکی نرم بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، گندمی رنگت میں لالیاں گھلی ہوئی تھیں۔ قاسم اس کا رنگ روپ دیکھ کر ساکت بیٹھا تھا۔ اسے ہانی کا عجیب حلیہ اور دیہاتی انداز بیزاری میں مبتلا کرتا تھا۔ اس کے تیل سے بھرے بالوں کی چوٹیاں، اس کا دوپٹہ لینے کا انداز، اس کا سادہ لباس جو ہمیشہ چھوٹی سی قمیض اور بڑے گھیرے والی شلوار، بچی سی لگتی تھی اور وہ بھی بدحال سی۔ باران ملک نے اس ہانی کو بالکل ہی بدل دیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مریم ہانی کو چادر پہناؤ، ماسٹر صاحب نے بلوایا ہے اسے، ملنا چاہتے ہیں، وہاں گھر لے جاؤ، انتظار کر رہے ہیں وہ۔ ہانی کی بڑی بھابھی نے آ کر بتایا۔ مریم نے اس کی شال کا پلو اس کے سر پر رکھا۔ ہانی نے متلاشی نظروں سے اپنے جوتے تلاش کیے۔ جوتے قاسم کے قریب پڑے تھے۔ ہانی کی نظر وہاں گئی، پھر قاسم سے نظر ملی۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ اسے دیکھتی فوراً نظر ہٹا گئی۔ رہنے دو بند جوتے، وہ تم پہن لو، مجھے اپنے چپل دے دو۔ وہ بہن سے بولتے اس کے چپل پہن کر گھر سے نکل گئی تھی۔ مریم ہونک سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ قاسم اپنے آگے پیچھے گھومنے اور شرمانے لے جانے والی ہانیہ کی اپنے لیے بیزاری دیکھ کر لب بھینچتا سر جھکا گیا۔ مریم جوتے پہن کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ہانی اپنے گھر پہنچی، باری اور ماسٹر صاحب وہیں بیٹھے تھے۔ ماسٹر صاحب نے ہانی کو خود سے لگا کر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ صبح سے گمسم بیٹھی ہانیہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ باری تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہی فکر ہو رہی تھی کہ ہانی بیمار نہ پڑ جائے، سردی اتنی ہے، آدھا دن دھند رہتی ہے، مجھے اندازہ تھا تم نے اپنا خیال نہیں رکھا ہوگا، بخار سے جل رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولتے باری کو دیکھنے لگے۔ منیر الدین بھی فکر بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ پگلی ہے، اس کی ماں رات بھی کہتی رہی کہ گھر آ کر آرام کر لے، مان نہیں رہی تھی کہ سب وہاں بیٹھے ہیں، کہیں گے یہ نواب آرام کیے جا رہی ہے، ہمیشہ اسی مروت میں مار کھا جاتی ہے، اب واپس نہ جانا، بس یہیں آرام کرنا۔ منیر الدین نے بولتے ہوئے فکر سے ہانی کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اب بس ہم گھر جا رہے ہیں، ہانی کو لے جاتے ہیں، یہاں اکیلی رک کر کیا کرے گی؟ جمعرات 2 دن بعد ہے، آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ باری نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہانی کا سرخ دمکتا چہرہ اور اتنا نڈھال دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب بھی متفق ہوئے۔ میں جمعرات کے بعد آ جاؤں گی، ہانی نے نکاہت بھرے لہجے میں بولتے ہوئے ماسٹر صاحب سے درخواست کی۔ وہ کیا بولتے، پہلی بار باری بول چکا تھا، اور جب وہ ضد پر اٹک جاتا ان کی بھی نہیں سنتا تھا۔ منیر الدین بھی باری کی بات پر سر ہلانے لگا۔ ہانی نے اس سے 2 3 بار کہنے کی کوشش کی، وہ بولے بنا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گیا۔
گھر لے جا کر اسے کمرے میں بٹھایا، ہیٹر آن کیا، بلینکٹ کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے، بلکہ گھورنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ یقیناً بخار سے سرخ تھا، مگر ساتھ کہیں غصے کی سرخی بھی شامل تھی۔ ہمارے ہاں گھر والوں کے غم کے احساس میں ایک ہفتہ وہاں رکتے ہیں، پورا خاندان وہاں ہے، میں مہارانی بن کر گھر آ گئی ہوں۔ سب کیا کہیں گے، ہانی اتنی بدل گئی ہے، سب کو لگے گا میں پچھلا غم لیے گھوم رہی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رونے لگی۔ باری کو اندازہ ہوا وہ اتنی تھکن اور بخار کے باوجود صرف اسی خوف میں وہاں بیٹھی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے قاسم کی وجہ سے بھاگ گئی ہے۔ سب کو سمجھنے دو جو سمجھتے ہیں، یہاں مجھ سے یہ 3 دن مشکل سے گزرے ہیں۔ میں تمہیں اس گھر میں مزید نہیں چھوڑ سکتا جہاں قاسم ضمیر الدین رہتا ہے۔ جو محنت میں نے تم پر کی ہے، میں نہیں چاہتا اسے کوئی اور دیکھے، نوٹس کرے اور دل میں کوئی بھی خیال لائے۔ مجھے اس دن ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تمہیں وہاں جانا پڑے گا تو میں تمہارا حلیہ بالکل نہ بدلواتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس پر کمبل پھیلانے لگا۔ ہانیہ رونا بھلائے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں غم سے پاگل ہو رہی تھی اور باری گھر میں بیٹھا 3 دن یہ باتیں سوچتا رہا تھا۔ میں قاسم کو ملنے نہیں گئی تھی، میں تایا ابا کے لیے وہاں گئی تھی۔ میرا ان کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اونچے لہجے میں بولی۔ نم بھیگا سا لہجہ غصے سے کپ کپا اٹھا تھا۔ اسے لگا باری کو اس پر شک ہے، وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ باری نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ میں بھی جانتا ہوں تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہاں سب فوتگی پر گئے تھے، تم بھی ظاہر ہے اسی لیے گئی تھی، بلکہ میں خود لے گیا تھا۔ یہ بات اتنے غصے میں بتانے کی کیا تک بنتی ہے؟ باری نے اطمینان سے پوچھتے ہوئے اس کو کپ کپاتا دیکھ کر ہیٹر کریپ کیا۔ ہانیہ تھک کر بستر پر گر سی گئی۔ وہ ماسٹر صاحب کے بیٹے کو نہیں سمجھ سکتی تھی، کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی اسے۔ ماسٹر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، ان کا بیٹا ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہانیہ تو پھر تھی ہی کن ذہن سے۔ خوف بات کرتا تھا، خود بات بدل لیتا تھا اور اتنے اطمینان سے رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ اسے سمجھ پاتی۔ باری کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماسٹر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ باری نے انگیٹھی جلا کر ان کے کمرے میں رکھی۔ وہ سردی سے بے حال ہو رہے تھے، سکون سا ملنے لگا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ باری نے مسجد سے جا کر عشاء پڑھی اور واپسی پر تندور سے گرم گرم روٹیاں خرید لیں۔ اس روز سالن کی دیگ اور روٹیاں انہوں نے فوتگی والے گھر میں بھیجی تھیں۔ وہی سالن زرینہ نے باؤل بھر کر ان کے گھر بھی بھیج دیا تھا۔ ہانی کو کھانے میں کیا دوں، اب ٹیمپریچر ہے، کھانا تو نہیں کھا سکے گی، میڈیسن لے آیا ہوں اس کی۔ باری نے باپ کے کمرے میں جھانک کر سوال کیا۔ اسے اس کی ماں بھی آ کر کھلا گئی ہے، شاید کوئی کھیر وغیرہ بنائی ہوئی تھی اس کے لیے۔ تم ہمارا کھانا لاؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے، باپ کی فکر بھی کر لو ذرا۔ انہوں نے ہانی کا بتاتے ہوئے دہائی دی۔ باری ہنستے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ اس نے اور ماسٹر صاحب نے کھانا کھایا۔ انہیں سردی سے بچانے کے لیے چائے بھی بنا دی۔ کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا۔ سوچا تھا شادی کے بعد کچن سے جان چھڑوا لے گا، مگر اس کی ایسی قسمت کہاں۔ ہانیہ بستر میں دبکی بخار سے تپ رہی تھی۔ اسی بخار میں اتنے دن سے گھوم رہی تھی۔ اب بستر میں آئی تو ایک دم اتنا بخار بڑھ گیا تھا۔ سر دبا دوں ہانیہ؟ اس کے پاس بیٹھتا وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آہ بھری۔ اس کا سائز چھوٹا تھا، لیکن ناراضگی ہر وقت آسمان کو چھوتی رہتی تھی۔ سب وہاں بیٹھے ہوں گے، میں یہاں ہوں۔ سب کو پتا ہے تایا ابو کو مجھ سے کتنی محبت تھی۔ آج میں وہاں ان کے لیے 2 دن نہیں بیٹھ پائی۔ وہ غم زدہ سی بول رہی تھی۔ باری نے جواب دیے بنا سیرپ کی شیشی ہلا کر ڈھکن کھولا۔ دوائی لو اور آرام کرو، اتنا غم لگا ہوا ہے تو صبح چلی جانا، لیکن اگر ٹھیک نہ ہوئی تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ شرط رکھ رہا تھا۔ ہانیہ سر ہلاتی کروٹ بدل کر سو گئی۔ دواؤں سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں دوائی لو، تم سونے کی تیاری کر رہی ہو؟ باری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں شیشی اور چمچ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں لے سکتی دوائی، بہت کڑوی ہوتی ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر بولی۔ باری نے شیشی بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا۔ ہانیہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ چپ چاپ دوائی لو، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، میرے سامنے یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ دوائیاں کڑوی ہی ہوتی ہیں، کبھی سنا ہے دوائی میٹھی ہے؟ وہ سختی سے بول رہا تھا۔ ہانیہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باری نے سختی سے گھور کر اسے زبردستی 2 چمچ سیرپ پلا دیا۔ وہ ابکائیاں کرتی رہی۔ وہ دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا۔ ہانیہ کا غصے اور بے بسی سے برا حال ہونے لگا۔ زندگی میں کبھی دوائی نہیں لی تھی۔ بچپن سے اب تک نہ کبھی ماں کی مانی تھی نہ باپ کی، لیکن باری کسی کی سنتا کب تھا؟ چھوڑے مجھے، ارم بازی ٹھیک کہتی ہیں، آپ اور قاسم ایک جیسے ہیں، مغرور اور بے حس۔ آپ دونوں سے اچھا تو ان کی یونیورسٹی کا باران ملک ہے۔
وہ مغرور نہیں ہے، نہ آپ کے جیسا بے حس انسان ہے۔ وہ غصے سے چیختی سینہ مسل رہے تھے۔ کڑوی دوائی، اس پر دودھ، دونوں ناپسندیدہ چیزوں سے اب اس کا دل خراب ہو رہا تھا، لیکن نہ وہ اسے گالی دے سکتی تھی، نہ منہ پر کچھ اور کہہ سکتی تھی۔ اور کچھ نہیں سوجا تو ارم کی بات کر دی۔ باری نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یعنی مجھ سے اچھا باران ملک ہے؟ ویسے کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے یہ تمہاری ارم باجی؟ باران نے ابروج کاتے ہوئے سوال کیا۔ گلاس وغیرہ سائڈ ٹیبل پر رکھے، ہانیہ غصے سے گہرے گہرے سانس بھرتی اسے جتا جتا کر ارم کی یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی والے باران ملک کا بتا رہی تھی جو اس سے کہیں زیادہ بہتر انسان تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ باری کو برا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود سے لگا گیا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اسلام آباد یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ کا باران ملک بہت اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے، اور اپنی اس باجی کو بتانا باران ملک کو یہ کیوٹ اور غسیلی سی چھوٹی مخلوق بڑی پیاری لگنے لگی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے چلتے ہاتھوں کو قابو کر کے بول رہا تھا۔ ہانیہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ باری کے الفاظ اسے سمجھ نہیں آئے تھے۔ وہ تعارف اسی باران ملک کا دے رہا تھا جس کا ارم بتاتی تھی، لیکن بتا یہ رہا تھا کہ اسے ہانیہ پسند تھی۔ باری اس کی حیران آنکھوں پر لب رکھتا اسے ہوش دلا گیا۔ وہ اس کے حصار تنگ پڑتے حصار میں مچل اٹھی۔ اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ تمہیں باران ملک متاثر کرتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا اس سے تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ بچپن سے اب تک اپنے ماسٹر صاحب کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہو۔ ان سے کبھی ان کا نام ہی پوچھ لیتی؟ وہ ملک رحیم ہیں، باران ملک کے ابا۔ باری اپنا تعارف دیتا اس کی حیرت سے لطف لے رہا تھا۔ اس کے مزاحمت میں چلتے ہاتھوں کو قابو کرتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ اس کے بدلتے تیور اور وارفتگی بھری نظروں پر ہانیہ کوئی راہ فرار نہ پا کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ضمیر الدین کی موت کو 40 دن گزر چکے تھے۔ ہانیہ نے ارم کو فون کر کے بتایا تھا جس باران ملک کی وہ تعریفیں کرتی ہے وہی تو ماسٹر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارم اتنے زور سے چیخی کہ ہانیہ ڈر گئی اور بس۔ وہ پھر صدمے میں ہی چلی گئی تھی، لیکن وہ ہانیہ کے لیے خوش تھی۔ بار بار کہا قاسم سے تو اچھا ہے، باران ملک ہے پھر تو بہت اچھا ہے۔ قاسم سے تو اسے اتنی چڑ ہو چکی تھی کہ صرف اس کی ضد میں رشتہ داری کے باوجود وہ اس کے باپ کے جنازے پر گئی نہ، افسوس فون پر افسوس کیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، جو بات بری لگ جاتی سو لگ جاتی۔ ہانیہ نے بھی بحث نہیں کی۔ وہ خود اب قاسم سے دور دور بھاگتی تھی۔ قاسم نوکری کی وجہ سے گھر پر نہیں رہا، مگر اب کچھ زیادہ چکر لگانے لگا تھا، اور کئی بار ہانیہ سے سامنا ہوتا رہا۔ جس ہانیہ کو دیکھ کر چڑھتا تھا، اب اسی ہانیہ کو دیکھ کر اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگتی تھی۔ جو بات اس کا باپ سمجھا سمجھا کر قبر میں جا سویا تھا، وہ بات قاسم کو اب سمجھ آ رہی تھی۔ نہ اسے ہانیہ سے نفرت تھی، نہ ارم سے محبت۔ وہ صرف ایک آئیڈیل پرست مرد تھا، ایک خاکہ سا اس کے دماغ میں بنا ہوا تھا۔ ارم تھوڑی بہت اس خاکے سے ملتی جلتی تھی، اور اب ہانیہ اس خاکے پر پوری اترتی تھی۔ اس کا لباس بالکل شہری طرز کا ہو چکا تھا۔ تیل سے بھرے بال اب شیمپو کنڈیشنر سے دھل کر لمبے سلکی لگتے تھے۔ وہی چھوٹی سی ہانیہ تھی جسے دیکھ کر وہ چڑھتا تھا کہ اول جلول حلیے والی بچی ہے۔ اب اس میں کشش محسوس ہو رہی تھی۔ ملائم چہرے پر سرخیاں سی گھلی رہتی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں کی چمک قاسم نے پہلی بار توجہ سے دیکھی تھی۔ جو محنت باران ملک نے کی تھی، جو محبت دے کر اس نے ہانیہ کے بے رنگ سراپے میں رنگ بھر دیے تھے، وہ قاسم بھی تو کر سکتا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی جب ماں نے بتایا کہ ہانیہ کا 2 دن بعد ولیمہ ہے۔ وہ بتاتے ہوئے رو رہی تھیں۔ تمہارے ابا ہانی کا غم لے کر چلے گئے۔ تمہیں پتہ نہیں کیا نخرا تھا، ہم سے تو بڑا خاندان ہے ماسٹر صاحب کا، زمینیں جائیدادیں ہیں، ملک ہیں وہ لوگ۔ ان کے بیٹے نے نخرا نہیں کیا، سمجھدار تھا۔ ایسی فرما بردار اور من موہنی لڑکی کہاں ملنی تھی؟ دن بدن اتنی پیاری ہوتی جا رہی ہے، میرا تو دل کٹتا ہے۔ اب نہیں ڈھونڈوں گی تمہارے لیے لڑکی، خود لانا جیسی چاہیے۔ ارم اور اس کی ماں کو اتنا نخرا ہے، جنازے پر شرکت کی تھی اس کی ماں نے، دوبارہ فون نہیں کیا۔ اس لڑکی نے تو افسوس تک نہیں کیا۔ ایسی لڑکیاں گھر بساتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ قاسم سر جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ ماسٹر صاحب کے گھر رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کا پورا خاندان جمع تھا۔ ایک دن بعد ولیمہ تھا۔ باری اسی وقت شہر سے لوٹا تھا۔ ولیمے کی خریداری کر کے آیا تھا، سامان کمرے میں جا کر رکھا، فریش ہو کر ان سب کے درمیان آ بیٹھا۔ اس کے خاندان والے ہانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ وہ بوکھلائی ہوئی سی یہاں وہاں چہرہ چھپاتی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے کرو بات، ذرا میں بھی سنوں کیا سوال ہو رہے ہیں، بلا وجہ میری چھوٹی مخلوق کو تنگ کر رہے ہو سب۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا باقاعدہ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے چھپاتے ہوئے بولا۔ پھپھیوں نے ہنس کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔
باری کو کون چھیڑتا؟ ان کی سوچ سے زیادہ بے باک تھا۔ انہیں تو ڈر تھا کسی عام سادہ بات کا ایسا جواب نہ دے دے جو ان کے لیے بھی سننا مشکل ہو جائے۔ وہ باتوں میں مصروف ہوا تو اس کے قصے سنانے لگے۔ بتا رہا تھا کیسے اس کا ہانیہ پر دل آیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا وہ باران ملک سے متاثر تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی باران ملک عرف باری اسی کا شوہر ہے۔ سب ہنس رہے تھے۔ ہانی شرم سے سرخ چہرہ لیے اس کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی۔ باری کی شوخیاں بڑی تو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باری بھائی، ہانی بھابھی کے لیے کوئی گانا سنائیں۔ ابھی بھابھی بول رہی تھی تمہارے بھائی کو گانے وانے نہیں آتے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ایک شریر کزن نے ہانی کی شرم کا مزہ لیتے ہوئے اس کا راز کھولا۔ ہانی نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ آپس کی بات وہ ایسے سرعام سب کو بتا رہے تھے۔ باری نے ابرو چڑھا کر ہانی کو دیکھا۔ یعنی اچھا، تو وہ باران ملک کو اتنا بدنام کر رہی تھی۔ چائے کا وقت ہو گیا ہے، میں بنا لیتی ہوں۔ ہانی بہانہ بناتی کچن کی طرف بڑھی۔ ہانی واپس آؤ، بیٹھو یہاں اور بتاؤ مجھے، کیا واقعی مجھے کچھ نہیں آتا؟ ہیلو، او چھوٹی مخلوق، سنا نہیں ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں سب کے درمیان گانا سناؤں گا جو تمہیں سنایا تھا۔ سنا دوں؟ وہ اسے پکارتے ہوئے دھمکا رہا تھا۔ ہانی نے کان بند کر لیے۔ دل کا شور بڑھ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سنا رہا ہوں۔ ایک گانا سناتا ہوں جو میں نے ایک بار غلطی سے گنگنایا تھا، لیکن ہانی اب ہر وقت سنتی ہے۔ باری ہنستے ہوئے کزنز کو بتا رہا تھا۔ ہانی نے کچن سے جھانک کر پریشانی سے باری کو دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ کسی کو گانا نہیں سنائے گا۔ وہ غلط تھی۔ باری کی بھاری سریلی آواز اسی وقت ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی تھی۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ وہ ہانی کو دیکھتا مستی سے گا رہا تھا۔ ہانی منہ پھلا کر گڑاب سے اندر گم ہوئی۔ باری کا چھت پاڑ کہا بلند ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب دور صوفوں پر مردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بیٹے کو ہنستا دیکھ کر محبت سے مسکرائے۔ وہ اس رونق اور اس خوشی کے لیے تب سے ترس رہے تھے جب باری اسکول سے فارغ ہوا تھا۔ انہیں لگا بس اب وہ شادی کے قابل ہے، لیکن اس کے قابل کوئی نہیں لگتا تھا۔ اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں سوچتے تھے اور تصور کرتے تھے کون سی لڑکی ہوگی جس کے ساتھ باری ایسے کھل کر ہنسے گا۔ کوئی اس تصور پر پوری نہیں اترتی تھی۔ پھر ہانی ان کے پاس آنے لگی۔ کم سن تھی، پہلے تو انہوں نے ایسا ویسا کبھی نہیں سوچا۔ پھر وہ ان کے سامنے ہی جوان ہوئی، کب اسکارف سے دوپٹے پر آئی اور کب چادر تک پہنچی۔ سارا وقت ماسٹر صاحب کے سامنے تھا۔ انہوں نے منیر الدین سے ایک بار بہانے سے پوچھ لیا تھا کہ ہانی کا رشتہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے جوش سے بتایا کہ شہر میں جو بھتیجا پڑھ رہا ہے اس کی منگیتر ہے۔ ماسٹر صاحب بہت اداس ہوئے تھے۔ ان کے تصور میں ہانی ہی فٹ بیٹھی تھی۔ جھلی سی تھی، بھولی اور سادھا سی۔ تھوڑی کن ذہن، بات کو مشکل سے سمجھتی تھی۔ اس کی باتیں جب وہ باری کو بتاتے تھے وہ بہت ہنستا تھا۔ جو اسے سن کر اتنا ہنستا تھا، اس کے ساتھ رہ کر کتنا ہنستا۔ ماسٹر صاحب کا دل اداس ہونے لگا۔ لیکن ہانی ان کے باری کی ہی قسمت میں تھی۔ وہ دلہن بن کر بھی کہیں اور نہیں جا سکی۔ ماسٹر صاحب نے اسے اپنی بہو بنا لیا۔ وہ اس تصور میں اتنی بار جی چکے تھے کہ اب باری ہانیہ کو چھیڑ کر ہنستا تھا تو انہیں حیرت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں پتا تھا ان کا بیٹا جتنا بے باک اور شرارتی ہے، ہانیہ جیسی معصوم لڑکی ہی اس کی زندگی میں رونق بن سکتی تھی۔ وہ اسے پورا پورا دن پاگل بنائے رکھتا تھا۔ وہ غصہ کرتی تھی، چڑھتی تھی، کبھی تو رونی صورت بنا کر ماسٹر صاحب سے شکوہ بھی کرنے لگتی تھی۔ ہر ادا میں زندگی بھری ہوئی تھی اور باری اس کی ایک ایک حرکت پر دیوانہ تھا۔ انہوں نے اطمینان سے گہرا سانس بھرا۔ انہوں نے بیٹے کو وہ خوشی دے ہی دی تھی جس کا خواب وہ اتنے سالوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ سب کے ہنسنے مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ اب بھی کچن میں ناراض کھڑی تھی اور باری ابھی تک اسے منانے سے پہلے خوب ستا رہا تھا۔ اس کی گنگناتی آواز ڈرائنگ روم میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ختم شد۔